ارے رک جاؤ بھائی، جو سامان جہاں سے اٹھایا ہے وہیں پہ واپس رکھ دو سب جلدی، وہ بلند آواز سے بولے تو ان سب نے سامان واپس رکھنا شروع کر دیا۔ عریشہ نے نوین کی طرف دیکھا مگر وہ رخ موڑ گیا۔ عریشہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا مگر وہ اپنی ماں کو سنبھالتے ہی گھر میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی وہی بزرگ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور ان کے ساتھ نوین بھی۔ دوپٹہ اڑاؤ بیٹی کو، اس کا نکاح ہے۔ انہوں نے عریشہ کے سر پر بم پھوڑا۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غصے سے آگے بڑھی تو بولے، بس کرو اے لڑکی، خبردار جو کچھ بھی بولی تو یہ سب کچھ تمہارے بھلے کے لیے ہی ہو رہا ہے، ورنہ ہم یتیموں کے سر پر کوئی ہاتھ نہیں رکھتا۔ اس لڑکے سے نکاح کر لو یا پھر اس کے ساتھ جیل چلی جاؤ اور تمہاری ماں اور بہن بھائی کو چھوڑ دو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے۔ آگے تمہاری مرضی ہے۔ پولیس باہر ہی موجود ہے اور یہ سارا سامان اٹھا کر باہر پھینکنے والے بھی، کہو تو بلاؤ ان سب کو۔ ضد مت کرو، آخر تم چاہتی کیا ہو ہم سے؟ اس کی ماں بولی کہ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تم نے، اب کیا چاہتی ہو کہ ہم در بدر کی ٹھوکریں بھی کھائیں؟ چپ چاپ بیٹھ جاؤ یہاں۔ عریشہ نے ایک بار پھر سے نوین کی طرف دیکھا جو بے بسی سے اسی کو دیکھ رہا تھا، مگر عریشہ کو اس کی بے بسی میں اس کی ضد، انا اور جیت جانے کی خوشی محسوس ہوئی۔ نکاح خواہ نے نکاح پڑھانا شروع کیا اور وہ بے بسی سے قبول کرتی چلی گئی۔ جب سائن کرنے لگی تو اوپر نوین کے سائن پر نظر پڑی تو ضبط سے آنکھیں بند کر لی اور سائن کر دیے۔ لو بیٹا، ہمارا فرض تو پورا ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ سبھی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ بیٹا اب تم چاہو تو اسے اپنے ساتھ لے جاؤ یا پھر گھر والوں کو منا کر ان کے ساتھ آ کر لے جاؤ، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، جیسے تمہیں بہتر لگے بیٹا۔ وہ بزرگ نوین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے تو اس کی ماں بولی، لے جاؤ اسے بھی اپنے ساتھ، تمہارے ماں باپ مانتے ہیں یا نہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا اب اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ جیسے ہی سب گھر والے باہر نکلے تو وہ غصے سے بولنا شروع ہو چکی تھی، اس جیسی بیٹی کو گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ بس کر دیں آنٹی آپ، پلیز، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے، اگر آپ اپنی بیٹی کا ساتھ دیتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ آپ نے موقع دیا سب کو عریشہ پر انگلی اٹھانے کا، مگر اب اور نہیں، اب میں اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ عریشہ چلو یہاں سے۔ وہ اسے بازو سے کھینچتے ہوئے گاڑی تک لے گیا اور وہ بنا چوں چراں کیے چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نوین نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور ایک نظر گمسم سی عریشہ پر ڈالی اور گاڑی سٹارٹ کر دی، اور گاڑی پھر سے اسی ریسٹورنٹ کے سامنے روک دی اور بولا، عریشہ چلو پہلے ناشتہ کر لو، سفر بہت لمبا ہے اور تمہاری طبیعت پہلے سے ہی خراب ہے، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں نوین شاہ، اب میری زندگی میں کچھ بھی ٹھیک ہونے والا نہیں۔ سنا آپ نے؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ اب میرے نام کے ساتھ نوین شاہ کا نام جڑ چکا ہے، جو مجھے ہر وقت یہ احساس دلائے گا کہ میں آپ کے احسانوں تلے دبی ایک لاچار غلام ہوں۔ آپ ایک بار پھر سے جیت گئے نوین شاہ۔ ایک تھپڑ وہ تھا جو آپ نے بچپن میں مجھے مارا تھا، اور ایک تھپڑ یہ ہے جو آپ نے آج مجھے مارا ہے۔ دونوں بازیوں میں جیت آپ کی ہوئی اور میرا مقدر بنے یہ آنسو اور زندگی بھر کا احسان۔ عریشہ کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں، حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے کہ میرے پاس کوئی اور آپشن ہی بچا نہیں۔ حالات آپ کے خود کے پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ امیر لوگوں کے لیے تو آسان ہوتا ہے حالات کا بہانہ بنا کر معاملات میں سے جان چھڑانا، مگر ہم غریب لوگ آپ کے پیدا کیے گئے حالات سے زندگی بھر آنسوں کی چکی میں پستے ہیں۔ عریشہ کوئی غلط فہمی ہی ہوئی ہے تمہیں، میں نے جو کچھ کیا تمہیں اور تمہاری فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا۔ اور یہ کیا ہے امیر غریب؟ آج سے بلکہ ابھی سے خود سے یہ غریبی کا ٹیگ ہٹا دو۔ اب تم میری بیوی ہو اور جو کچھ میرا ہے وہ تمہارا بھی ہے، تو خود کو غریب کہنا بند کر دو۔ اب ہمارے درمیان جو یہ امیری اور غریبی کی دیوار ہے اسے ختم کر دو، بھول جاؤ ساری باتیں عریشہ اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ اب دنیا کو عریشہ گل بن کر نہیں بلکہ مسز نوین شاہ بن کر دیکھو۔ مجھے امید ہے کہ میرے نام سے جڑی دنیا تمہیں خوبصورت لگے گی۔ نہیں نوین شاہ، آپ کے لیے کہنا آسان ہے مگر میرے لیے کرنا مشکل، کیونکہ دھوکے سے جڑے رشتے کبھی خوشی نہیں دیتے، ایسے رشتے اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ مجھے اس کھوکھلے رشتے سے آزاد کر دیں اور اپنی زندگی جینے دیں۔ I think you are totally mad۔ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا تمہیں، شاید قسمت میں ہمارا ملنا ایسے ہی لکھا تھا، میں تو یہاں آیا تھا تم سے۔ وہ ایک پل کے لیے رکا، خیر یہ سب میں بعد میں بتاؤں گا جب تم مجھ پر یقین کرنے لگو گی۔
کیونکہ ابھی تم بے اعتباری کی اس سیڑھی پر ہو جہاں سے واپس پلٹنے کے لیے تمہیں پھر سے اعتبار کا دامن تھامنا ہوگا، اور جو تم ابھی تھامنا نہیں چاہتی۔ اگر تم نے باہر نہیں آنا تو کوئی بات نہیں، میں ناشتہ یہیں لے آتا ہوں۔ کیا کھاؤ گی؟ سینڈوچ، برگر، پیزا یا کچھ اور؟ عریشی نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ چپ چاپ گاڑی سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو ابھی تک اسی حالت میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ عریشی کا سائڈ کا دروازہ کھولا اور شیخ اس کی طرف بڑھا دیا۔ عریشی نے انکار میں سر ہلایا تو اس نے سخت لہجے میں کہا، عریشی گل، تمہیں نہیں لگتا کہ تم میری غلام ہو تو اس لحاظ سے میری ہر بات ماننی ہوگی تمہیں؟ یہ شیک لو اور جلدی سے ختم کرو، یہ میرا حکم ہے۔ عریشی چند پھل اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور پھر آنسو پہنچتے ہوئے گلاس تھام لیا۔ گڈ گرل۔ نوین حسرت بھری نگاہوں سے دروازے پر کوہنی جمائے ہاتھ تھوڑی پر لگائے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح آنسو بہاتے ہوئے شیک پی رہی تھی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ جس عریشی سے بچپن میں اسے نفرت تھی مجھے وہی دل کے اتنے قریب ہو جائے گی۔ اب سمجھ آتی ہے کہ اس بے چینی کی کہ تمہارے وہ آنسو مجھے رات بھر سونے کیوں نہیں دیتے تھے۔ دراصل وہ بے چینی نہیں، تمہاری محبت تھی جو اب تک میرے دل میں آہستہ آہستہ اپنی گرفت مضبوط کر رہی تھی، اور آج اس محبت کے انعام میں مجھے تمہارا ساتھ ملا۔ وہ یوں ہی اسے دیکھتے ہوئے سوچ میں گم ہو چکا تھا، تبھی عریشی نے اس کے سامنے گلاس رکھا تھا، وہ چونک کر مسکرا دیا۔ گلاس لے کر وہ واپس اندر چلا گیا اور ایک بیگ لے کر واپس گاڑی میں بیٹھ گیا اور وہ بیگ عریشی کی گود میں رکھ دیا۔ عریشی نے خونخوار نگاہوں سے اسے گھورا تو وہ بولا، یہ سب تمہارے لیے ہے، راستے میں کھاتی رہو، ویکنس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے بولا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تو وہ بولی، میں کیوں کھاؤں یہ سب؟ آپ کھا لیں، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ اوہ، یعنی کہ میری بیوی کو میری بہت فکر ہے۔ نوین کی بات پر عریشی کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ وہ بولی، زیادہ خوش فہمی انسان کو پاگل بھی کر دیتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہ خوش فہمیاں نہ ہی پالیں تو اچھا ہے۔ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ ابھی سے پچھتا لیں، کیونکہ میں اس زبردستی کے رشتے کو قبول کرنے والی نہیں، اور میرے لیے یہ رشتہ بس غلامی کی حیثیت رکھتا ہے جو میں آخری سانس تک نبھاؤں گی۔ ایز یو وش عریشی، مگر مجھے خوشی ہے کہ چاہے غلامی میں ہی صحیح تم نے یہ رشتہ دل سے نبھانے کا عہد تو کیا ہے۔ اب کچھ کھا لو اور سو جاؤ، کیونکہ سفر بہت لمبا ہے اور تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ عریشی نے وہ بیگ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھ دیا اور سیٹ سے سر ٹکائے آنکھیں بند کر لی۔ نوین بھی ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا۔ وہ سارے راستے ایسے ہی سوتی رہی۔ نوین نے اسے نہیں جگایا کیونکہ اس نے شیک میں نیند کی گولی ملائی تھی تاکہ یہ چند گھنٹے ریلیکس ہو کر سو جائے۔ لاہور پہنچ کر نوین نے گاڑی ہاسپٹل کی طرف موڑ دی۔ وہ جانتا تھا کہ عریشی اپنی فیملی سے زیادہ دادو سے اٹیچ ہے تو اسے لیے وہ سیدھا ہاسپٹل آ گیا۔ گاڑی پارکنگ میں روکی اور عریشی کو آواز دی تو وہ دوسری آواز پر سر مسلتے ہوئے اٹھ گئی۔ نیند کی گولی کی وجہ سے اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا اور چکر بھی آ رہے تھے۔ اٹھ جائیں میم، ہم پہنچ گئے ہاسپٹل۔ نوین گاڑی سے باہر نکل کر اس کی سائڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا تو وہ چپ چاپ گاڑی سے باہر نکلی اور نوین کے ساتھ چلتی گئی۔ شہلا بیگم کے کمرے میں پہنچ کر نوین نے دروازہ ناک کیا۔ انہوں نے جیسے ہی نوین اور عریشی کو ایک ساتھ دیکھا چونک کر اپنی سیٹ سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھی۔ نوین؟ عریشی آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ کر آنسو بہانے لگی تو وہ بولی، کیا ہوا میری بچی کو؟ نوین، کہاں تھے تم؟ کتنی کالز کی میں نے، اور کیا ہے یہ سب؟ حالت دیکھو اپنی تم، انگیجمنٹ کے بعد سے غائب ہو۔ تمہارے ڈیڈ بھی اتنے پریشان ہیں تمہارے لیے، ان کو تو یہی پتا ہے کہ تم ہاسپٹل میں ہو، مگر تم عریشی کے ساتھ تھے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اگر تمہیں سب پتہ چل بھی گیا تھا تو آ کر مجھ سے بات کرتے، ڈائریکٹ عریشی کے گھر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر تم کب سے بڑے ہو گئے ہو بیٹا؟ دادو پلیز ریلیکس ریلیکس، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، آپ آرام سے بیٹھے، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ عریشی بیٹھو یہاں۔ وہ خود سے الگ کرتی ہوئی کرسی پر واپس بیٹھ گئی اور عریشی کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا۔ نوین نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، دادو آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ دراصل ہوا یہ ہے کہ جب میں عریشی کے گھر پہنچا تو نوین نے شروع سے لے کر نکاح تک کی ساری بات ان کو پہنچا دی۔ او مائی گاڈ، یہ تم نے کیا کر دیا نوین؟ تم جانتے ہو اپنے باپ کو، وہ عریشی کو کبھی بھی اپنی بہو تسلیم نہیں کرے گا۔ پہلے کیا کم مشکلات تھی اس بچی کی زندگی میں جو تم نے مزید بڑھا دی۔ دادو میں مجبور ہو گیا تھا اور کوئی آپشن نہیں تھا، کم از کم آپ تو میرا یقین کریں۔ ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں، مگر اب کیا کرو گے؟ آگے کیا ہوگا؟ عریشی اب تمہاری بیوی بن چکی ہے اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اپنے ڈیڈ کو منانا بھی اب تمہیں ہی ہوگا ہر حال میں۔ مگر دادو میں کیسے مناؤں گا انہیں؟ آپ میری ہیلپ کریں گی؟ آپ بھی تو شامل ہیں اس معاملے میں۔ آخری بات پر وہ مسکرا دیا۔
مطلب دادی کو دھمکیاں دے رہے تم؟ وہ نوین کا کان کھینچتے ہوئے بولی. اور نوین بیٹا یہ مذاق کا وقت نہیں ہے. دادو میں ایسا کرتا ہوں کہ عریشے کو گھر لے جاتا ہوں اور بتا دیتا ہوں ڈیڈ کو سب کچھ. نہیں ابھی اتنی جلدی ایسا قدم مت اٹھانا. فی الحال تم گھر جاؤ, عریشے کو ساتھ لے جاؤ اور افشا کے گھر چھوڑ دینا. امپاسبل دادو, عریشے کا حق ہے اب میرے گھر میں میرے ساتھ رہنا, تو میں کیسے اسے کسی اور کے گھر چھوڑ دوں؟ عریشے وہیں رہے گی جہاں میں. آپ چلیں میرے ساتھ, دونوں مل کر بات کرتے ہیں. نہیں نوین, میں کہہ رہی ہوں نا, ابھی صحیح وقت نہیں ہے. میں تمہارے جذبات سمجھ سکتی ہوں بیٹا. تمہیں عریشے کی فکر ہے, مگر عریشے کو اس گھر میں لے جانے کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا تمہیں. جاؤ عریشے نوین کے ساتھ, جب تک ہم ان کو منا لیں تمہیں وہیں رہنا پڑے گا. عریشے اٹھ کر چپ چاپ سر ہلا کر باہر کی طرف بڑھ گئی اور نوین بھی اس کے ساتھ چل دیا. رستے میں اس نے کہا, بس گاڑی یہیں روکتے, میں نہیں چاہتی کہ آپ کے ساتھ مجھے کوئی دیکھے. گاڑی ابھی افشا کے گھر سے دور ہی تھی جب عریشے بول پڑی تو وہ بولا, مگر ابھی تو گھر کافی دور ہے عریشے. بس میں چلی جاؤں گی, آپ میری فکر مت کریں. آپ اپنی فکر کریں. اگر آپ کو کسی نے میرے ساتھ دیکھ لیا تو آپ کے اور آپ کے ڈیڈ کے اسٹیٹس کو بہت بڑا دھچکا لگ سکتا ہے. وہ نوین کے کچھ بھی بولنے سے پہلے ہی گاڑی سے باہر نکل گئی اور پیدل گھر کی طرف چل دی. ڈور بیل بجائی تو گیٹ کیپر نے دروازہ کھولا تو ان کو سلام کرتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی اور ایک بار پلٹ کر نوین کی طرف دیکھا جو گاڑی گیٹ کے سامنے روک چکا تھا. گیٹ بند کرتی ہوئے اندر چلی آئی تو نوین نے گاڑی اپنے گھر کی طرف بڑھا دی. ہارن بجایا تو گیٹ کیپر نے گیٹ کھول دیا اور وہ بھی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. اسے ڈر تھا کہ اگر موم ڈیڈ نے اسے انگیجمنٹ والے ڈریس میں دیکھ لیا تو ان کو شک ہو سکتا ہے کہ میں ہاسپٹل نہیں کہیں اور تھا. کمرے میں جا کر اس نے سکون کا سانس لیا اور فریش ہو کر نیچے پہنچا. سبھی ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے. وہ سلام کرتے ہوئے کھانے بیٹھ گیا. برخوردار, بہت مصروف رہنے لگے ہو آج کل, گھر آنے کا بھی وقت نہیں ملتا. نہیں ڈیڈ, ایسا کچھ نہیں, بس صبح کچھ ایمرجنسی تھی تو بتائے بنا چلا کے. آپ بتائیں کیسے ہیں؟ مجھے کیا ہونا ہے بھائی, گھر میں خوشیاں آنے والی ہیں. میرے اکلوتے بیٹے کا نکاح ہے بہت جلد. میں تو گن کر دن گزار رہا ہوں کہ کب اپنے بیٹے کو دلہا بنا دیکھوں. نوین کی پلیٹ پر گرفت مضبوط ہوئی اور ٹرے کی طرف بڑھتا ہاتھ رک گیا اور وہ بمشکل مسکرا دیا. کیا ہوا, کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ مسز شاہ نوین کی خالی پلیٹ دے کر آگے بڑھی اور کھانا ڈالنے لگی. نوین نے پریشانی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور گہری سانس لیتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا اور کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا. کھانے کے بعد کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گیا. تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا, اس لیے لیٹتے ہی وہ سو گیا. شاہ صاحب کمرے میں پہنچے تو ان کا فون بج رہا تھا. ایک انجان نمبر اسکرین پر جگمگا رہا تھا. انہوں نے کال پک کی. کیسے ہیں جناب شاہ زیب شاہ صاحب؟ مخالف کا لہجہ طنزیہ تھا. میں ٹھیک ہوں, مگر معذرت, میں نے آپ کو پہچانا نہیں. میں آپ کا پرانا دوست گلریز شاہ. پہچان تو لیا ہوگا ڈیئر کزن. ہاں پہچان لیا. کیوں فون کیا مجھے تم نے؟ ارے بھائی کیا ہو گیا, اتنے سال بعد فون کیا مگر تمہارے لہجے کی کڑواہٹ ابھی تک ویسی کی ویسی ہے. میں نے تو تمہیں مبارکباد دینے کے لیے فون کیا تھا مگر تمہارے تو مزاج ہی نہیں مل رہے. مبارکباد؟ کس بات کی مبارکباد؟ ارے بھائی بیٹے کی شادی کی مبارکباد. نوین کی شادی کر دی تم نے اور ہمیں بلانا بھی ضروری نہیں سمجھا. ویسے اچھا نہیں کیا تم نے. نوین کی شادی؟ کس نے کہہ دیا تم سے کہ نوین کی شادی ہو چکی ہے؟ اس کی شادی نہیں منگنی تھی کل, اور اگر شادی ہوتی بھی تو میں تمہیں بلانا ضروری نہ سمجھتا, کیونکہ میں تم سے اپنا رشتہ 30 سال پہلے ہی ختم کر چکا ہوں. ہاں وہ سب ٹھیک ہے, مجھے یاد ہے, مگر اب تمہارے اصول بہت بدل چکے ہیں. میں تو سمجھا تھا کہ تم نے بیٹے کی شادی کر دی اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ تھا, مگر خیر شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. وہ لڑکی نوین کی دوست ہوگی شاید. کون سی لڑکی؟ تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ میرا بیٹا اتنا آوارہ نہیں ہے جو لڑکیوں سے دوستیاں کرتا پھرے. تم نے ضرور کسی اور کو دیکھا ہوگا. اوہو شاہ زیب, کتنے بھولے ہو تم. فون میں اس کا کہکہا گونجا. میرا ہاسپٹل آیا تھا نوین ایک بے ہوش لڑکی کو لے کر. بہت پریشان لگ رہا تھا. مجھے لگا شاید اس کی بیوی ہے تو سوچا مبارکباد دے دوں تمہیں. اب تک تو وہ گھر پہنچ گیا ہوگا نوین. کافی لمبا سفر تھا, تھک بھی گیا ہوگا. لمبا سفر؟ آخر کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ صاف صاف بولو, پہیلیاں مت بجھاؤ مجھ سے. شاہ صاحب غصے سے تپ چکے تھے. میرا مطلب یہ ہے کہ پشاور سے لاہور تک پہنچنے میں 6 سے 7 گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں. پشاور؟ نوین پشاور کیوں جائے گا؟ ہمارا وہاں کوئی نہیں رہتا. وہ ہاسپٹل میں تھا لاہور. تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی.
شاہزیب شاہ، مجھے غلط فہمی ہوئی ہے یا درست فہمی، یہ تم اپنے بیٹے سے ہی کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ پوچھ کر دیکھنا، سب پتہ چل جائے گا۔ میرے ماں باپ کی تربیت پر انگلی اٹھانے والے نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی ہے، ذرا تمہیں بھی تو پتہ چلے۔ دیکھو، تم میرے بیٹے پر بہتان لگا رہے ہو۔ بس اب میں ایک بات نہیں سنوں گا تمہاری، دوبارہ فون مت کرنا مجھے۔ ہاں نہیں کروں گا، مگر اب بات ضرور یاد رکھنا میرے بیٹے سے۔ عریشہ گل نام تھا اس لڑکی کا جس کے ساتھ وہ آیا تھا۔ شاہ صاحب نے غصے سے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اتنے میں مسز شاہ کمرے میں داخل ہوئی اور ان کو پریشان دیکھا تو بول پڑی، کیا ہو شاہ صاحب، آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں، خیریت؟ گلریز کی کال تھی پشاور سے، کہتا ہے کہ نوین آج پشاور آیا تھا اس کے ہاسپٹل ایک بے ہوش لڑکی کو لے کر جس کا نام عریشہ گل تھا۔ دماغ خراب ہو چکا ہے اس کا، ہمیں خوش دیکھ کر جلتا ہے، وہ زہر گھولنا چاہتا ہے ہمارے ہنستے بستے گھر میں۔ عریشہ گل؟ مسز شاہ بھی اس نام پر سوچ میں پڑ گئی، مگر اگلے ہی پل ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ عریشہ گل؟ وہ تو گل بی بی کی نواسی تھی۔ وہ شاہ صاحب کے سامنے تو کچھ نہ بولی، مگر ان کے دل میں بیٹے کے لیے شک کا بیج پیدا ہو گیا۔ وہ بولی، چھوڑیں آپ، اس کی عادت ہے، آپ تو جانتے ہیں نا اپنے بیٹے کو، وہ ایسا نہیں ہے۔ وہ ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگی تو وہ بولے، ہاں مجھے بھی اپنے بیٹے پر اور اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے۔ مسز شاہ نے سکھ کا سانس لیا، وہ تو ڈر چکی تھی کہ کہیں ان کو بھی عریشہ یاد نہ آ جائے۔ صبح بات کرتی ہوں نوین سے، آخر یہ سب چل کیا رہا ہے؟ اگلی صبح نوین کی آنکھ کھلی تو وہ کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ جلدی سے تیار ہو کر نیچے پہنچا تو مسز شاہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹا آج بہت دیر سے اٹھے ہو، لگتا ہے بہت تھکے ہوئے۔ ان کا لہجہ طنزیہ تھا۔ وہ بولا، نہیں ماں، ایسا کچھ نہیں، دراصل کل رات دیر تک جاگ رہا تھا اس لیے۔ آپ بتائیں، ڈیڈ اور لائبہ چلے گئے کیا؟ ہاں، وہ تو کب کے چلے گئے۔ ٹھیک ہے مام، پھر میں بھی چلتا ہوں۔ آئی ایم آلریڈی ٹو لیٹ۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف چل دیا تو وہ بولی، رک جاؤ نوین۔ ماں کی آواز پر نوین کے باہر کی طرف بڑھتے قدم رک گئے اور وہ حیرانگی سے پلٹا اور بولا، کیا ہوا مام؟ از ایوری تھنگ از اوکے؟ ہاں سب ٹھیک ہے نوین، اور بس مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی، آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ نوین نے پریشانی سے اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھا اور پھر چہرے پر مسکراہٹ سجائے ماں کے پاس آ بیٹھا اور بولا، جی ماں بتائیں، کیا ضروری بات کرنی تھی آپ نے؟ ویسے ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ آپ نے مجھے کہیں جاتے ہوئے روکا ہو، ورنہ آپ خود کہتی ہیں کہ جانے والے کو پیچھے سے آواز نہیں دینی چاہیے۔ خیر، آپ کے لیے تو میں 1000 بار بھی پلٹ سکتا ہوں، آپ بتائیں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ بولی، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ تم انگیجمنٹ کی رات سے کہاں تھے؟ کیا مطلب ماں، میں گھر پہ ہی تھا، مگر آپ نے ایسا کیوں پوچھا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ خیریت نہیں ہے بیٹا، تبھی تو پوچھ رہی ہوں، بتاؤ کہاں تھے تم؟ ماں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں گھر پر ہی تھا، پھر صبح ایمرجنسی ہاسپٹل جانا پڑ گیا تو میں چلا گیا۔ نوید مجھ سے جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں سب جان چکی ہوں۔ مام آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا جان چکی ہیں آپ؟ مجھے آلریڈی دیر ہو رہی ہے، ہم اس ٹاپک پر پھر بات کریں گے، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر اٹھ کر باہر کی طرف چل دیا تو وہ بولی، عریشہ سے ملنے گئے تھے نا تم اس کے گھر؟ بس اتنا سننا تھا کہ نوین کے قدم رک گئے اور وہ تیزی سے ماں کی طرف پلٹا۔ کون عریشہ مام؟ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کرنے لگا تو وہ بولی، واہ، میرے بیٹے نے ماں سے جھوٹ بولنا بھی سیکھ لیا۔ عریشہ گل، وہی عریشہ گل جو گل بیوی کی نواسی تھی، اسی کی بات کر رہی ہوں میں نوین۔ مام، آپ سے یہ سب کس نے کہا؟ وہ تو بچپن میں یہاں سے چلی گئی تھی، مجھے کیا پتا وہ کہاں گئی اور کہاں رہتی ہے۔ آپ کو ضرور کسی نے غلط گائیڈ کیا ہوگا میرے بارے میں۔ کسی نے نہیں، بلکہ اس نے گائیڈ کیا ہے جس کے ہاسپٹل میں تم بے ہوش عریشہ کو لے کر گئے تھے۔ اب تو یقین آ گیا نا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ جس ہاسپٹل میں تم عریشہ کو لے کر گئے تھے، وہاں کے ایک ڈاکٹر تمہارے ڈیڈ کے کزن ہیں۔ انہوں نے کل رات تمہارے ڈیڈ کو تمہاری شادی کی مبارکباد دینے کے لیے کال کی تھی، کیونکہ وہ عریشہ کو تمہاری بیوی سمجھ رہے تھے، مگر یہ بات سن کر تمہارے ڈیڈ بہت غصہ ہو رہے تھے، مگر انہوں نے تمہارے خلاف دل میں کوئی بات نہیں آنے دی اور کہنے لگے کہ مجھے اپنی تربیت اور بیٹے پر پورا بھروسہ ہے۔ لیکن جب میں کمرے میں آئی اور انہیں پریشان دیکھ کر وجہ پوچھی تو تب میرے سامنے ایک نام آیا جو نام تھا عریشہ گل، اور وہ لمحہ میرے لیے لمحہ فکریہ بن گیا۔
آخر کیوں کر رہے ہو تم سب یہ نوین؟ ایک پل کے لیے سوچو کہ اگر شاہ صاحب کو پتہ چل گیا کہ ان کا لاڈلا بیٹا ایک نوکرانی کے لیے اتنی دور پہنچ گیا تو پتہ نہیں وہ کیا کر گزریں گے۔ تم جانتے ہو نا ان کی ملازموں کے لیے نفرت کتنی ہے۔ وہ تو شکر ہے خدا کا کہ ان کو عریش گل یاد ہی نہیں، ورنہ قیامت آ جاتی کل رات اس گھر میں۔ مام، میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ نہیں نوین، اب میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ جو ہوا اسے یہیں ختم کر دو اور دوبارہ عریشے کا ذکر نہ ہو اس گھر میں۔ میں باپ بیٹے کو جدا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ جانتے ہو نا اپنے ڈیڈ کو کہ وہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے تمہاری ایسی غلطی۔ اب جاؤ، لیٹ ہو رہے ہوگے تم۔ وہ اتنا بول کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تو وہ گہری سانس لیتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ غصے میں ہے اور میری کوئی بات نہیں سنے گی۔ ہاسپٹل جا کر اس نے ساری بات دادو کو بتا دی تو وہ بھی پریشان ہو گئی، مگر اب کیا کر سکتی تھی۔ میں آئی کم ان؟ دروازے پر ڈاکٹر طلحہ مسز شہلا کے جواب کا منتظر تھا۔ وہ بولی، یس کم ان۔ ڈاکٹر نوین، ہاؤ آر یو؟ اس نے نوین کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر نوین اسے نظر انداز کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ طلحہ نے شرمندگی سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ شہلا بیگم کو بھی نوین کا طلحہ کے ساتھ یہ رویہ بالکل سمجھ نہ آیا۔ سر، آپ کے گھر سے ناشتہ آیا آپ کے لیے۔ نوین ابھی کمرے کے پاس ہی پہنچا تھا کہ ڈرائیور کو سامنے پایا، اور سر میم کہہ رہی تھی کہ باقی کام بعد میں، پہلے آپ ناشتہ کر لیجئے۔ تھینکس، آپ اسے میرے کمرے میں رکھ دیں۔ وہ کمرے میں گیا اور ناشتہ ٹیبل پر رکھ کر واپس چلا گیا۔ عریشہ نے ناشتہ کیا ہوگا یا نہیں، افشا سے پوچھتا ہوں۔ وہ افشا کا نمبر ڈائل کرنے ہی والا تھا کہ سامنے سے عریشہ اور طلحہ آتے دکھائی دیے۔ وہ دونوں کسی مریض کی فائل ڈسکس کر رہے تھے۔ ڈاکٹر ابیرہ؟ وہ دونوں اسٹاف روم میں داخل ہونے والے ہی تھے کہ نوین کی آواز پر عریشہ رک گئی۔ ڈاکٹر، آپ میرے ساتھ آئیے، مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اسے آرڈرز دیتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گیا تو وہ بولی، سوری ڈاکٹر، آئی ایم بیزی رائٹ ناؤ۔ عریشہ کے جواب پر نوین حیرانگی سے اس کی طرف پلٹا۔ کیا کہا؟ میں نے کہا کہ ڈاکٹر نوین، میں تھوڑی مصروف ہوں، ابھی نہیں آ سکتی۔ عریشہ نے طلحہ کے سامنے ہی نوین کو جواب دے دیا۔ طلحہ حیرانگی سے ان دونوں کے چہرے کے بدلے زاویے نوٹ کر رہا تھا۔ پھر نوین آگے بڑھا اور عریشہ کا ہاتھ تھام کر کمرے میں لے گیا اور غصے سے دروازہ بند کر دیا۔ طلحہ تو یہ سب کچھ دیکھ کر دھنگ رہ گیا۔ نوین سے اسے ایسے رویے کی امید نہیں تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ڈاکٹر نوین؟ وہ غصے سے چلائی۔ تو وہ بولا، کیا ضرورت تھی آج ہاسپٹل آنے کی؟ پتہ ہے نا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری، پھر بھی ہاسپٹل آ گئی تم۔ میری مرضی ہے، آپ سے مطلب؟ میری طبیعت ٹھیک ہو یا نہ ہو، مجھے ہر حال میں اپنی جاب پر آنا ہے، کیونکہ بہت ذمہ داری ہیں میرے سر پر۔ عریشہ گل، تمہاری ساری ذمہ داریاں اب میری ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر جماتے ہوئے عریشہ کی طرف تھوڑا جھکتے ہوئے بولا، کل سے تمہیں ہاسپٹل آنے کی کوئی ضرورت نہیں، گھر رہ کر آرام کرو۔ دیکھیے ڈاکٹر نوین شاہ، میں نے اتنی پڑھائی گھر پر آرام کرنے کے لیے نہیں کی، اور رہی بات ذمہ داری کی، تو ابھی آپ نے سب کے سامنے مجھے تسلیم نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی کریں گے، کیونکہ چوری چھپے دھوکے سے نکاح کرنا آسان ہے، مگر دنیا والوں کے سامنے اس نکاح کا اعتراف کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، جو آپ جیسے کمزور انسان کے بس کی بات نہیں۔ آپ مجھے غلام بنانا چاہتے تھے، وہ بنا لیا، مگر اپنی ذمہ داریاں میں آپ کو نہیں سونپ سکتی۔ بہتر ہوگا کہ آپ مجھ سے دور ہی رہیں۔ ابھی جس طرح سے آپ ڈاکٹر طلحہ کے سامنے میرا ہاتھ تھام کر یہاں لائے ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے ذہن میں ہماری لیے کوئی بدگمانی پیدا ہوئی ہوگی؟ واٹ ایور، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ڈاکٹر طلحہ کیا سوچیں گے اور کیا نہیں۔ تم بس اتنا یاد رکھو عریشہ گل کہ تم میری بیوی ہو۔ ہاں، اور مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ڈاکٹر نوین شاہ، لیکن مجھے اس بات پر فرق پڑتا ہے کہ آپ سب کے سامنے میرے ساتھ کیسا رویہ رکھیں گے۔ اب جب ڈاکٹر طلحہ سوال کریں گے تو مجھے جواب دینا پڑے گا، آپ کو نہیں۔ ڈاکٹر طلحہ، کیا تم نے اس نام کی رٹ لگا رکھی ہے؟ آج کے بعد تمہارے منہ سے یہ نام نہ سنو میں عریشہ، مائنڈ اٹ۔ اچھا، ویسے ڈاکٹر طلحہ سے کیا ایشو ہے آپ کو؟ جو بھی ایشو ہے، تم بس اتنا یاد رکھو کہ اب تمہیں اس سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یا میرے سامنے اس کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اینڈ نو مور کویسچنز۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے عریشہ کو مزید بولنے سے منع کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر کہا، یہ ناشتہ ختم کرو جلدی سے۔ سوری، مگر میں ناشتہ گھر سے کر آئی تھی، آپ کریں۔ وہ اپنا فون میز سے اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی تو اس نے کہا، عریشہ، میں نے کچھ کہا ہے تم سے؟ نوین کے پکارنے پر وہ پلٹی تو اور بولی، سوری ڈاکٹر نوین شاہ۔
مگر میں یہ کھانا نہیں کھا سکتی کہ جس گھر کے لوگوں کو میں قبول ہی نہیں، اس گھر کا کھانا مجھے بھی قبول نہیں۔ لیکن اس گھر کے بیٹے کو تو تم قبول ہو جسے تم نے سب کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے قبول کیا ہے۔ وہ بھی عریشہ کے سامنے آ رکا اور بولا، جب مجھے قبول کر لی ہے تو اس ناشتے کو بھی قبول کر لو۔ عریشہ نے دوسری طرف منہ موڑ لیا اور کہا، وہ میری مجبوری تھی۔ ہاں تو اسے بھی مجبوری سمجھ کر قبول کر لو۔ نوین کے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا۔ عریشہ چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گئی اور ٹفن کھول کر کھانا میز پر سجانے لگی۔ نوین بھی مسکراتے ہوئے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سینڈوچ سینڈوچ سینڈوچ، جب سے آپ میری زندگی میں آئے ہیں یہ سینڈوچز میرا نصیب بن چکے ہیں۔ آپ خود ہی کھائیں، میں نہیں کھانے والی یہ سب۔ کیا مطلب؟ مطلب یہی کہ جب میں ہاسپٹل میں تھی اس دن بھی آپ لائبہ کے ساتھ میرے لیے سینڈوچز لے کر آئے تھے۔ کل گاڑی میں بھی سینڈوچ اور آج ناشتے میں بھی سینڈوچ۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میری شادی آپ سے نہیں ان سینڈوچز سے ہوئی ہے۔ عریشہ کی بات پہلے تو نوین کی سمجھ میں نہ آئی، اور پھر جب سمجھ آئے تو وہ ہنسے بنا نہ رہ سکا۔ اسے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتے دیکھ کر عریشہ بھی مسکرا دی، مگر اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی جب اس نے نوین کو محبت بھری نگاہوں سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا۔ جلدی سے ایک سینڈوچ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ نوین نے اسے جاتے دیکھا تو ہوش میں آیا اور مسکراتے ہوئے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ عریشہ جیسے ہی باہر آئی طلحہ کو منتظر پایا۔ وہ بولا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں ڈاکٹر نوین نے یہ بدتمیزی کیوں کی تھی؟ وہ دراصل کسی بات پر ناراضگی چل رہی تھی ہماری، بس اسی لیے۔ پریشانی والی کوئی بات نہیں ڈاکٹر طلحہ۔ اچھا میں ذرا پیشنٹس کو دیکھ لوں۔ وہ بہانہ بنا کر آگے بڑھ گئی اور پھر دن اسی طرح گزرتے گئے۔ سب ٹھیک چل رہا تھا مگر کب تک یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ شاہ صاحب آج گھر پر ہی تھے اور طبیعت تھوڑی خراب تھی، اسی لیے وہ آفس نہیں گئے۔ وہ باہر لان میں بیٹھے تھے اور آج موسم بھی بہت خوشگوار تھا۔ اتنے میں ڈور بیل بجی تو چوکیدار ایک لڑکے کو لے کر شاہ صاحب کے پاس آیا۔ صاحب جی، آپ کے لیے کچھ لایا ہے یہ۔ وہ اخبار پر میز رکھتے ہوئے اس لڑکے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس لڑکے نے ایک فولڈر ان کے سامنے بڑھایا جس پر نوین کا نام لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے فائل پر سائن کیے اور وہ فولڈر ریسیو کر لیے اور پھر سے اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ مسز شاہ بھی ان کے لیے چائے لے کر لان میں آئی۔ ان کی نظر بھی میز پر رکھے فولڈر پر پڑی تو وہ بولی، یہ کیا ہے؟ یہ نوین کے کچھ پیپرز ہیں، شاید ہاسپٹل کے سلسلے میں۔ اچھا۔ مسز شاہ وہ فولڈر اٹھانے ہی لگی تھی کہ پانی کا گلاس ان کے ہاتھ سے گرا اور سارے فولڈر پر گر گیا۔ اوہو، یہ کیا ہو گیا؟ وہ جلدی سے فولڈر کھول کر کاغذات کرسی پر پھیلانے لگی تاکہ خراب نہ ہو جائیں۔ شاہ صاحب جیسے ہی اخبار کرسی پر رکھنے لگے ان کی نظر ان پیپرز پر اور ان تصاویر پر پڑی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ایک تصویر اٹھا کر دیکھی اور پھر وہ پیپر جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے ان کا غصہ بڑھتا چلا گیا۔ شاہ صاحب کیا ہوا؟ مسز شاہ نے ان کو غصے میں دیکھا تو پریشانی سے بول پڑی۔ انہوں نے غصے سے وہ سب میز پر پھینک دیا اور مسز شاہ منہ پر ہاتھ رکھے جیسے صدمے میں چلی گئی۔ لائبہ بھی ابھی یونیورسٹی سے آئی تھی، وہ بھی وہیں چلی آئی۔ سامنے ٹیبل پر رکھی تصویریں اور نکاح نامہ دیکھ کر وہ بھی دھنگ رہ گئی۔ بھائی نے شادی کر لی؟ وہ نکاح نامہ اور تصویر اٹھاتے ہوئے بولی۔ ہمیں بھی نظر آ رہا ہے لائبہ، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ مسز شاہ نے وہ تصویریں اور نکاح نامہ اس کے ہاتھ سے واپس کھینچ لیا تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاہ زیب بولے، اس کا مطلب گلریز نے جو کچھ کہا سب سچ تھا؟ میرا بیٹا مجھے ہی دھوکہ دے رہا ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ شاہ صاحب آپ فکر مت کریں، میں سمجھا دوں گی اسے۔ کیا سمجھاؤ گی تم اسے؟ ہاں، اب سوچنے سمجھنے کو بچا ہی کیا ہے؟ نکاح کر لیا ہمارے صاحبزادے نے اور ہمیں خبر تک نہیں۔ شاہ جی آپ ریلیکس ہو جائیں، آپ کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے، ہو سکتا ہے کسی نے مذاق کیا ہو ہمارے ساتھ۔ اچھا، اور کیا یہ تصویریں مذاق ہیں؟ انہوں نے غصے سے وہ فوٹوز اٹھا کر واپس ٹیبل پر پھینکی۔ یہ ہمارا بیٹا ہی ہے نا نوین شاہ جو نکاح نامے پر سائن کر رہا ہے؟ میں کل اس کی اور علینا کے نکاح کا دن ڈیسائیڈ کرنے کا سوچ رہا تھا اور وہ نکاح کر چکا ہے آلریڈی۔ نوین سے اس حرکت کی امید نہیں تھی مجھے۔ میں سمجھا تھا کہ وہ بس ویسے ہی شادی نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ تو کہیں اور پلاننگ کر رہا تھا شادی کی۔ جب سب کچھ ہو گیا تو نکاح کر لیا اس نے۔ ایک بار بھی اپنی بہن کے بارے میں نہیں سوچا کہ اس کوتاہی سے اس کی بہن کے رشتے پر کیا اثر پڑے گا۔ اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے نوین؟
علینا سے منگنی کے لیے ہاں بھی اس نے خود کی تھی، میں نے تو کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی اس کے ساتھ۔ فون کرے اسے اور گھر بلاؤ ابھی کے ابھی۔ جی شاہ صاحب میں فون کرتی ہوں، آپ پریشان مت ہو۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور فون کان سے لگائے باہر آئی۔ نوین ان کی کال پک نہیں کر رہا تھا، شاید وہ مصروف تھا۔ ہاں جب کال پک کرے تو اسے کہو کہ فوراً گھر آئے، میں کمرے میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ ایک غصے بھری نکاح نامے پر ڈالتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی تو مسز شاہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا کر دیا تم نے نوین؟ لائبہ بھی جب سے کمرے میں آئی نوین کو مسلسل کالز کر رہی تھی مگر وہ کال پک نہیں کر رہا تھا۔ وہ پریشان تو تھی مگر خوش بھی تھی کہ وہ جو چاہتی تھی وہ ہو چکا تھا، مگر اب اسے اپنے ڈیڈ کے غصے سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ نوین اپنا فون آج گھر بھول گیا تھا۔ جیسے ہی وہ ہاسپٹل سے گھر آیا تو اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فریش ہو کر نیچے آیا تو سبھی ڈائننگ ٹیبل پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سلام کرتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا مگر سب کے چہروں پر پریشانی دیکھ ہی نہ سکا۔ وہ اپنی ہی دھن میں مگن تھا کہ شاہ صاحب نے اس کے سامنے میز پر وہی فولڈر پھینکا۔ نوین ان کے اس انداز پر حیران سے دیکھنے لگا اور بولا، ڈیڈ کیا ہوا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ وہ فولڈر پر اپنا نام دیکھ کر حیران ہوا اور جلدی سے اسے کھول کر وہ تصویریں اور نکاح نامہ باہر نکال کر میز پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر شاہ صاحب کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی مذاق نہیں بلکہ نوین یہ سب کچھ حقیقت میں کر چکا ہے۔ ڈیڈ میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں مجھے بتانے کی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے نوین کو بولنے سے روک دیا۔ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سنا تم نے؟ وہ غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے مگر پھر رک کر پلٹے۔ ہاں اور اپنی بیوی کو لے کر آؤ ابھی۔ مگر ڈیڈ، نوین نے کچھ کہنا چاہا مگر انہوں نے اسے بولنے سے منع کر دیا اور کہا، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ اتنا بول کر وہ اپنے فون پر کسی کا نمبر ڈائل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ جیسا وہ کہہ رہے ہیں ویسا کرو نوین، مزید آزمائش میں ہمیں مت ڈالو، جاؤ اور عریشے کو لے کر آؤ یہاں۔ لائبہ بھی بولی، جی بھائی ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ڈیڈ عریشے کو قبول کر لیں گے آپ کی خاطر، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ وہی کیا ہے جس میں آپ کی خوشی ہو۔ نوین یہ سن کر چپ چاپ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ افشاں کے گھر گیا تو وہ لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ نوین کو اچانک یہاں آتے دیکھ کر عریشی بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور افشاں اور اس کی ماما بھی حیرت زدہ نوین کو دیکھنے لگی۔ نکاح کے بعد آج پہلی دفعہ وہ افشاں کے گھر آیا تھا عریشی سے ملنے، تو حیرت تو ہونی ہی تھی۔ اس نے سب کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور بولے، آؤ بیٹا ہمیں جوائن کرو۔ بہت اچھا کیا کہ عریشی سے ملنے آ گئے، ہم دونوں ماں بیٹی ابھی تمہارا ہی ذکر کر رہے تھے اور تم آ بھی گئے۔ افشاں کی ماما آگے بڑھی اور محبت سے نوین کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ بولا، جی آنٹی ضرور، مگر پھر کسی دن کھانا کھاؤں گا، ابھی مجھے عریشی کو لے کر جانا ہے یہاں سے۔ کیا مطلب بیٹا؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ آنٹی دراصل ڈیڈ کو سب پتہ چل چکا ہے میرے اور عریشہ کے نکاح کے بارے میں، تو وہ عریشی سے ملنا چاہتے ہیں۔ اوہ یہ تو اچھا ہوا، مگر وہ اتنی آسانی سے کیسے مان گئے؟ میں تو یہ سن کر حیران ہوں۔ خیر تم لے جاؤ عریشی کو، اور اگر ہماری ضرورت پڑے تو ہم بھی ساتھ چلتے ہیں تمہارے ساتھ۔ نہیں ابھی نہیں آنٹی، آپ ایسا کریں کہ دادو کو اطلاع کر دیں کہ ان کے ساتھ گھر آئے۔ ٹھیک ہے تم لے جاؤ عریشی کو، ہم بھی پہنچتے ہیں۔ وہ عریشی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، چلیں؟ وہ حیران پریشان سی نوین کو دیکھنے لگی، ایسے جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ عریشے جاؤ بیٹا، نوین انتظار کر رہا ہے۔ افشاں کی ماما پر وہ چونک کر کرسی پر رکھی اپنی شال اٹھا کر اچھی طرح اپنے گرد پھیلاتے ہوئے نوین کے پاس آ رکی۔ نوین نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو وہ بھی قدم سے قدم ملاتی چلنے لگی۔ اگلی دفعہ جب تم نوین سے ملو تو اس کو بتا دینا کہ تم نے کچھ نہیں کیا، وہ عریشے کو تسلیاں دے رہی تھی۔ دیکھو بیٹا ہم لوگ غریب ہیں اور وہ امیر لوگ ہیں، آئندہ میری بیٹی نے ان کی کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کمرے میں ہی رہنا ہے، یہی ہماری زندگی ہے۔ اب ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں عریشے گل، اللہ کے سوا ہمارا کوئی وارث نہیں اس دنیا میں۔ یہ بات جتنی جلدی سمجھ لو اتنا ہی اچھا ہے ہمارے لیے۔ عریشے کو وہ تمام باتیں یاد آ رہی تھی جو بچپن میں اس کے ساتھ ہو چکی تھی۔ گل بی بی کا بولا ہوا ہر ایک لفظ اس کے ذہن پر چھانے لگا اور آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ نوین نے عریشے کو پیچھے رکے دیکھا تو واپس پلٹا اور اس کا ہاتھ تھام کر اندر کی طرف بڑھا۔ وہ بے بسی سے اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔
وہ عریشے کو ساتھ لے کر اندر داخل ہوا تو شاہ صاحب اور مسز شاہ دونوں حیرانگی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ بولا، ڈیڈ، یہ عریشہ ہے، میری بیوی۔ نوین کے الفاظ شاہ صاحب کو کانٹوں کی طرح چبھے تھے۔ یہ گل بیوی کی نواسی؟ شاہ صاحب کو تو جیسے شوق لگا تھا۔ ہاں جی، یہ گل بیوی کی نواسی عریشہ گل ہے۔ نوین کا بس اتنا کہنا تھا کہ شاہ صاحب غصے سے آگے بڑھے اور پوری قوت سے ایک زوردار تھپڑ نوین کے گال پر لگا دیا۔ نوین ضبط سے نظریں جھکائے کھڑا رہا مگر بولا کچھ نہیں۔ عریشہ بھی بہتے آنسوں کے ساتھ نوین کو دیکھنے لگی اور اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی، مگر نوین کی اس کے ہاتھ پر گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ شاہ صاحب بولے، اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے بیٹے کے ساتھ نکاح کرنے کی؟ کیا اپنی اوقات بھول گئی تم؟ وہ غصے سے عریشہ کی طرف بڑھے مگر نوین عریشہ کے سامنے آ گیا۔ شاہ صاحب نے اسے ایک اور تھپڑ لگایا اور بولے، اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے تم اپنے باپ کا مقابلہ کرو گے؟ اب ڈیڈ، یہ 2 ٹکے کی لڑکی نہیں، یہ بیوی ہے میری۔ اب کی بار نوین نے شاہ صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، اور یہ 2 ٹکے کی لڑکی آپ کی بہو بھی ہے۔ اب خبردار جو اس لڑکی کو میری بہو کہا تم نے، میں اس لڑکی کو کبھی بھی قبول نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے چلائے۔ عریشہ نوین کو اپنے سامنے ڈھال بنے دیکھ رہی تھی۔ وہی نوین شاہ جو اس سے نفرت کرتا تھا آج اس کے لیے سب کی نفرت کا حقدار بن چکا تھا۔ لائبہ اور مسز شاہ بھی آنسو بہا رہی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک شاہ صاحب نے نوین پر ہاتھ اٹھانا تو دور کبھی ڈانٹا بھی نہیں تھا۔ نوین، میں کہتا ہوں اس لڑکی کو ابھی کے ابھی طلاق دو، یہ میرا حکم ہے۔ نوین، I'm sorry ڈیڈ، I can't do this۔ ٹھیک ہے، مت دو اسے طلاق۔ آج سے یہ بھول جاؤ کہ تم میرے بیٹے ہو اور میں بھی یہی سمجھوں گا کہ میرا کوئی بیٹا تھا ہی نہیں۔ وہ صوفے پر جا بیٹھے۔ ڈیڈ، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ میرے ڈیڈ ہیں، میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ ہاں تو پھر ٹھیک ہے، میں جو کہتا ہوں وہ کرو، طلاق دو اس لڑکی کو۔ میں سب کچھ بھلا دوں گا، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا، اس لڑکی کو نکال دو اپنی زندگی سے۔ نوین نے ایک نظر سامنے کھڑی عریشہ پر ڈالی اور دوسری نظر اپنے ڈیڈ کے ہاتھوں میں موجود اپنے ہاتھوں کو۔ وہ گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ شاہ صاحب نے ایک غرور بھری نگاہ سامنے کھڑی عریشہ پر ڈالی، جس کا مطلب یہ تھا کہ میرا بیٹا میری بات کبھی نہیں ٹالے گا، مگر ایسا وہ بس سوچ ہی رہے تھے۔ نوین ان کے سامنے سے اٹھ کھڑا ہوا اور شاہ صاحب کے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئے۔ وہ عریشہ کے پاس جا رکا اور انکار میں سر ہلایا۔ سوری ڈیڈ، میں عریشہ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ یہ اب میری بیوی ہے اور میری ذمہ داری بھی۔ نوین کے الفاظ شاہ صاحب کے کانوں میں بجلی کے دھماکے کی طرح گونجنے لگے اور وہ بے بسی اور حیرانگی کی ملی جلی کیفیت سے اپنے لختے جگر کو دیکھنے لگے۔ یہ لڑکی تمہیں اپنے ڈیڈ سے بھی زیادہ اہم لگنے لگی ہے نوین؟ تو پھر ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ جب تم خود کو برباد کرنے کی ٹھان ہی چکے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ سنو نوین شاہ، اس لڑکی کو میں کبھی بھی اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گا اور تم اسے چھوڑنے کے لیے کبھی راضی ہوگے اور نہ ہی تم کبھی سے چھوڑنے کے لیے راضی ہوگے۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب وہی ہوگا، آج سے ہمارا تم سے تعلق ختم۔ ڈیڈ، نوین آگے بڑھا مگر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید آگے بڑھنے سے روک دیا اور بولے، تمہارا اس گھر سے اور ہم سے تعلق ختم ہے۔ آج سے جاؤ اور لے جاؤ اس لڑکی کو اپنے ساتھ اور جیو اپنی زندگی، حاصل کر لو اپنی خوشیاں ہمارے رشتے کی میت پر۔ ڈیڈ، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں نوین، آج سے تمہارا ہم سے اور اس جائیداد سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تمہیں آگ کرتا ہوں اپنی جائیداد سے اور اپنے نام سے بھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ ہاں؟ شہلا بیگم افشا اور اس کی ماں کے ساتھ اچانک وہاں آ گئی اور گھر کا ماحول دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم شہاب؟ اپنے اکلوتے بیٹے کو گھر سے نکالنے کی باتیں کرتے ہوئے تمہارا دل نہیں کانپا؟ میں نے تو تمہاری تربیت ایسی نہیں کی تھی۔ اماں جان، آپ کی تربیت میں کوئی کمی نہیں، مگر یہ نوین کا اپنا فیصلہ ہے۔ میں نے اسے فیصلہ کرنے کا حق دیا مگر اس نے وہ فیصلہ اس لڑکی کے حق میں دیا۔ ہم سب سے تعلق ختم کرنا چاہتا ہے یہ، آپ چاہیں تو خود دیکھ لیں۔ انہوں نے وہ نکاح نامہ اور تصویریں ان کی طرف بڑھائی اور بولے، یہ دیکھیں نکاح کر چکا ہے یہ، اور چاہتا ہے کہ میں اس 2 ٹکے کی نوکرانی کو اپنی بہو تسلیم کر لوں۔ وہ لڑکی جس کی نانی ساری زندگی ہمارے ٹکڑوں پر پلی، اس کی نواسی کو میرے مقابل لا کھڑا کیا ہے اس نے۔ آپ کو اپنا خاندان اور رشتے مبارک ہو نوین شاہ،
مجھے آپ سے طلاق چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ عریشہ بھی آنسو پوچھتی ہوئی نوین اور شاہ صاحب کے درمیان آ کر بولی، عریشہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ہاں صحیح کہا آپ نے، میرا دماغ خراب ہو چکا ہے، کیونکہ میں اپنی توہین برداشت نہیں کر میں اپنی تو توہین برداشت کر سکتی ہوں، مگر اپنی مری ہوئی نانی کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گی۔ عریشہ کا اشارہ شاہ صاحب کی طرف تھا۔ عریشہ رک جاؤ، میں بات کر رہا ہوں نا یار، تم جاؤ گھر، افشاں اسے لے کر جاؤ یہاں سے۔ اس نے چپ چاپ تماشائی بنی افشاں کو بلایا تو وہ تیزی سے آگے بڑھی، مگر عریشہ نے اس کا ہاتھ جھٹک۔ اب یہ کیا ڈرامہ ہے تمہارا اے لڑکی؟ تم نے چاہے دھوکے سے ہی میرے بیٹے سے نکاح کر لیا، مگر رہو گی تو تم وہی 2 ٹکے کی نوکرانی۔ اوقات کبھی بھی بدل نہیں سکتی تمہاری، سمجھی تم؟ شاہ غصے سے بولے تو نوین بولا، پلیز ڈیڈ آپ ایسا مت بولیں، عریشہ اب میری بیوی ہے اور جو اوقات میری ہے وہی اس کی ہے۔ ہاں تو تمہاری اوقات کیا ہے؟ ہاں مت بولو مجھے ڈیڈ، اور نکل جاؤ اس لڑکی کو لے کر اس گھر سے۔ اپنے باپ سے زبان درازی کر رہے ہو، وہ بھی اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے؟ ایسے بیٹے کے لیے میرے گھر پر کوئی جگہ نہیں۔ شاہ صاحب غصے سے چلا اٹھے۔ شہلا بیگم بھی انہی کے انداز میں چلائی اور بولی، یہ کہیں نہیں جائے گا، اور نہ ہی عریشہ۔ سنا تم نے سنا تم نے؟ تو پھر ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ رشتہ ہرگز منظور نہیں۔ شاہ صاحب یہ کہہ کر باہر کی طرف چل دیے تو وہ بولا، نہیں ڈیڈ پلیز رک جائیں، آپ کہیں مت جائیں، میں ہی چلا جاتا ہوں۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا، نکاح نامہ اور تصویریں اٹھائی، دوبارہ انویلپ میں بند کی اور عریشہ کی طرف بڑھ گیا۔ عریشہ کا بازو تھام کر وہ باہر کی طرف چل گیا تو وہ اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ شاہ صاحب اپنے بیٹے کو نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھتے رہ گئے۔ وہ بیٹا جو ہر کام ان کی مرضی کے بغیر شروع نہیں کرتا تھا، آج ایک انجان لڑکی کے لیے اپنے باپ سے ناتا توڑ کر چلا گیا۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ نوین ان کی بات مان کر عریشہ کو طلاق دے دے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، باقی سب نوین اور عریشہ کے پیچھے چل دیے۔ عریشہ نوین کے ہاتھ سے اپنے بازو آزاد کرتے ہوئے بولی، بس کر دیں ڈاکٹر نوین شاہ، آپ کا یہ ڈرامہ مزید برداشت نہیں کروں گی میں، میرا تماشا بنانا بند کریں آپ، چھوڑیں مجھے اور اپنے گھر واپس چلے جائیں، میں اتنی کمزور نہیں ہوں کہ حالات کا مقابلہ نہ کر سکوں۔ عریشہ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے تمہارے لیے اپنے رشتے، اپنا گھر، سب کچھ چھوڑ دیا، اور تمہیں لگ رہا ہے کہ میں یہ سب ڈرامہ کر رہا ہوں؟ آر یو میڈ عریشہ؟ کیا سمجھتی ہو تم مجھے؟ سمجھتی نہیں، آپ ہیں ہی ایسے، آپ بس مجھ پر اپنا حق جتانا چاہتے ہیں، مجھے اپنی غلام بنانا چاہتے ہیں تاکہ میں ساری زندگی آپ کی غلامی میں گزار دوں۔ آپ بالکل نہیں بدلے، آج بھی آپ ویسے ہی ہیں بچپن والے نوین، تب بھی تو آپ مجھے اپنی غلام سمجھتے تھے، اور اب بھی۔ سب جانتے ہوں کہ آپ نے یہ نکاح دھوکے سے کیا ہے تاکہ اپنی خواہش کی تکمیل کر سکیں۔ آپ کے لیے میری اہمیت کسی کھلونے سے کم نہیں ہے جسے کوئی ضدی بچہ اپنی ضد پوری کر کے حاصل کرتا۔ میرے ساتھ بھی یہی چل رہا ہے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ میں ابیرے نہیں عریشہ ہوں تو آپ کو میری کامیابی دیکھ کر حسد ہوا اور میری آزادی آپ کو پسند نہیں آئی۔ آپ آگے میرے گھر مجھے برباد کرنے اور بنا لی اپنا غلام، مگر میں یہ غلامی والی زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے اب آزادی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والد آپ سے دور نہیں رہ سکتے، آج نہیں تو کل وہ آپ کو معاف کر دیں گے، اس لیے آپ مجھے نہیں چھوڑنا چاہتے، مگر میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ نوین نے غصے اور بے بسی سے دایاں ہاتھ بالوں میں پھیرا۔ اس سے پہلے کہ وہ عریشہ کو کوئی جواب دیتا، سب وہاں آ گئے۔ نوین مت جاؤ میری جان، مسز شاہ اپنے لختے جگر سے پر امید نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ نوین نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور چوم کر آنکھوں سے لگا لیے اور بولا، ماما پلیز آپ رونا بند کر دیں، آپ اتنی کمزور کیسے بن سکتی ہیں؟ آپ کا جب دل چاہے آپ مجھ سے ملنے آ سکتی ہیں، مجھے جانا ہوگا کیونکہ عریشہ کو میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، یہ میری بیوی ہے اور اب اس کا خیال میں ہی رکھوں گا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ آپ بھائی آپ کا والٹ اور گاڑی کی چابی؟ لائبہ اس کے کمرے سے سب لے آئی تھی۔ نوین نے موبائل اور والٹ لے لیا مگر گاڑی کی چابی لینے سے انکار کر دیا اور کہا، لائبہ یہ کیز ڈیڈ کو دے دینا، یہ گاڑی اب ان کی ہے، اور پلیز مام اور ڈیڈ دونوں کا خیال رکھنا کیونکہ اب سب تمہارے ذمہ ہے۔ دادو میں چلتا ہوں۔ وہ لائبہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شہلا بیگم کی طرف بڑھا تو بولی، کہاں جاؤ گے تم؟ میرے ساتھ ہاسپٹل چلو، ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ نوین پھیکا سا مسکرا دیا اور بولا، نہیں دادو، میرا اب ہاسپٹل میں جانا ٹھیک نہیں، کیا پتا کب ڈیڈ جائیداد سے میرا نام خارج کر دیں، اس لیے میں اب کوئی امید نہیں رکھنا چاہتا،
جو کروں گا اب اپنے بل بوتے پر ہی کروں گا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو نوین؟ لگتا ہے کہ باپ کے ساتھ ساتھ تمہارا دماغ بھی خراب ہو چکا ہے۔ یہ ہاسپٹل اور جائیداد سب کچھ تمہارا ہے۔ تم ہاسپٹل چل رہے ہو میرے ساتھ اور عریشی افشا کے گھر جا رہی ہے۔ جیسے پہلے چل رہا تھا ویسے ہی چلنے دو۔ جب تک تمہارے ڈیڈ نہیں مان جاتے تم میرے ساتھ ہاسپٹل میں رہو۔ نہیں دادو پلیز، میں نہیں چل سکتا۔ وہ اب فون پر مصروف ہو چکا تھا اور کہہ رہا تھا میں کل آؤں گا ہاسپٹل، مگر اپنی سی وی لے کر، نوکری کے لیے، مگر ہاسپٹل کی وراثت کے حق سے نہیں۔ وہ بول کر گیٹ کی طرف بڑھ گیا اور کچھ ہی دیر میں گیٹ کے پاس ایک گاڑی آ رکی اور نوین اندر کی طرف بڑھا۔ عریشے گاڑی آ گئی ہے، چلیں؟ اس نے عریشے کو ایسے مخاطب کیا جیسے دونوں کے درمیان بہت گہرا رشتہ ہو۔ عریشے کے اتنے تلخ لہجے کے باوجود اس کا رویہ بہت اچھا تھا۔ اس نے ایک آخری نظر گھر پر ڈالتے ہوئے کہا اور باہر کی طرف چل دیا اور دوبارہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ شہرہ بیگم عریشے کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولی، جاؤ بیٹا، نوین تمہارا انتظار کر رہا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا جلد ہی۔ عریشے بھی سر ہلاتے ہوئے باہر کی طرف چل دی۔ نوین اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے عریشے کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ خود بھی گاڑی میں بیٹھا تو ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ افشاں اور اس کی ماما شہلا بیگم سے اجازت لے کر اپنے گھر چل دیں اور شہلا بیگم بیٹے کے گھر کی طرف چل دی۔ وہ اندھیرے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑے تھے۔ وہ دروازہ نوک کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ چلا کیا نوین؟ انہوں نے جیسے بیٹے کو انفارم کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، جیسے اس کی مرضی، میرا اب اس سے کوئی تعلق نہیں، شاہ صاحب تھکے تھکے انداز میں بولے۔ خون کے رشتے کہہ دینے سے ختم نہیں ہوتے شاہ صاحب، بلکہ رگوں میں اس رشتے کی مقدار مزید بڑھ جاتی ہے۔ وہ خون ہے۔ مانا کہ نوین سے بہت بڑی غلطی ہوئی مگر وہ مجبور تھا۔ ایک بار اس کی بات تو سن لیتے، اسے سمجھنے کی کوشش تو کرتے۔ شہلا بیگم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ غلطی؟ اماں، نوین نے میرے سامنے ایک نوکرانی کو لا کھڑا کیا اور اپنی غلطی ماننے کے بجائے مجھے نیچا دکھایا، اور وہ بھی اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے، اور آپ اس کے گناہ کو غلطی کا نام دے رہی ہیں۔ حیرت ہے مجھے اماں جان، کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھ سے زیادہ نوین کی اہمیت ہے آپ کی زندگی میں۔ آپ نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا جس کا نتیجہ آج ہم سب بھگت رہے ہیں۔ نہیں شہاب، میں نے کبھی بھی نوین کا غلط ساتھ نہیں دیا، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ تمہاری انا، ضد اور ملازمت سے نفرت اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور اسی لیے تم آج اس مقام پر کھڑے ہو۔ جس لڑکی کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، جو کچھ جانتے بھی ہو اس کے بارے میں، آج جو مقام تمہارے بیٹے کا ہے نا، وہی اس لڑکی کا بھی ہے۔ عریشہ ایک نیورو اسپیشلسٹ سرجن ہے۔ وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ضرور ہوئی مگر قسمت نے اس کا ساتھ دیا۔ اس نے اپنا آپ منوایا اور ثابت کر دیا کہ امیری غریبی سب ہم لوگوں کے اپنے ذہن کے فطور ہیں۔ اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا کہ میں اس لڑکی کی مدد کر سکوں۔ یہ میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی تھی۔ بچپن سے لے کر ڈاکٹر بننے تک میں نے اس کے سارے اخراجات اٹھائے اور ایک ماں کی طرح اس کی تربیت کی۔ تو کیا تمہیں میری تربیت پر یقین نہیں ہے شہاب؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ اماں؟ وہ تو جیسے صدمے میں سے پاگل ہو گئے تھے۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہوں، عریشہ گل اپنے گھر واپس نہیں گئی تھی بلکہ میرے ساتھ تھی۔ اس کا نام ابیرہ رکھ دیا تھا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، مگر جن کا ملنا قسمت میں لکھا ہو انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ نوین کو پتہ چلا کہ یہ عریشہ گل ہے تو وہ اس کے گھر پہنچ گیا۔ کیوں؟ یہ میں نہیں جانتی، مگر وہاں بہت کچھ الٹ پلٹ ہوا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نوین کو عریشہ سے نکاح کرنا پڑا۔ اب وہ عریشہ کو اپنی بیوی مان چکا ہے اور کسی صورت اسے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ شہاب تم نوین کو معاف کر دو اور اسے واپس بلا لو۔ جو کچھ ہوا اس میں نوین کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ موبائل کی رنگ ٹون کی آواز پر فون کی طرف متوجہ ہوگی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ نوین لوگوں کی گاڑی ایک بڑے ہوٹل کے باہر رکی تھی۔ نوین نے کرایہ ادا کیا اور ہوٹل کی طرف بڑھا، ایک روم بک کروایا اور چابی لے کر روم کی طرف بڑھ گیا۔ عریشہ بھی بوجھل قدموں کے ساتھ اس کے ساتھ چلتی گئی۔ وہ نوین کے ساتھ نہیں آنا چاہتی تھی مگر شہلا بیگم کے کہنے پر چپ چاپ چلی آئی تھی۔ روم میں پہنچ کر اس نے کہا، تم چپ چاپ فریش ہو کر کھانا آرڈر کرو، تھوڑی ہی دیر میں آ جائے گا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی اور چادر اتار کر سائڈ پر رکھ دی۔ نوین نے کہا، بھوک ہو یا نہ ہو کھانا صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور کھانا پڑتا ہے۔
ہم ڈاکٹر سے ایسی لاپرواہیاں کریں گے تو مریضوں کو کیا سکھائیں گے؟ نوین کا اس کے ساتھ رویہ بہت نارمل سا تھا۔ عریشہ حیران تھی کہ میرا اتنا سب کچھ سنانے کے باوجود بھی نوین کچھ بول کیوں نہیں رہا اور ایسے ظاہر کر رہا ہے جیسے کوئی پریشانی ہو ہی نہ ہو۔ ہیلو، کہاں گم ہو گئی ہو؟ نوین نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ سوچوں کے سمندر سے باہر نکلی۔ میں نے کہا جا کر منہ ہاتھ دھو لو، رو رو کر برا حال کیا ہوا اپنا۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے فکر مت کیا کرو، مگر تمہارے آنسو تو ہر وقت تیار رہتے ہیں بہنے کو۔ مجھے بہت الرجی ہے اس رونے دھونے سے، آئندہ رونے سے پرہیز کرنا۔ کیوں؟ میرے رونے سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ بلکہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کیونکہ آپ یہی تو چاہتے ہیں۔ عریشہ پھر سے زہر اگلنے لگی اور اب کی بار نوین کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا اور بازو سے اسے کھینچتے ہوئے اپنے سامنے کھڑا کیا اور بولا، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے تمہارے ایک ایک آنسو سے۔ تمہاری آنکھوں سے گرنے والا ہر آنسو مجھے اپنے دل پر گرتا محسوس ہوتا ہے۔ میں نہیں دیکھ سکتا تمہیں روتے ہوئے۔ یہ بات تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ کیوں اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ میں یہ سب کچھ تمہارے لیے کر رہا ہوں جبکہ تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ سب ڈرامہ کر رہا ہوں۔ پاگل، اگر میں ڈرامہ کرتا تو کبھی اپنے ماں باپ اور گھر کو نہ چھوڑتا۔ کسی بھی مرد کے لیے ایسا قدم اٹھانا کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ مرد ساری زندگی اپنے گھر والوں کے لیے جیتا ہے اور جب ان گھر والوں کو کسی عورت کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت خاص ہوتی ہے اور اس کی خاطر وہ ساری دنیا سے الجھ جاتا ہے۔ آج سے پہلے دیکھا ہے کبھی کسی مرد کو گھر چھوڑتے ہوئے، وہ بھی اپنی بیوی کے لیے؟ نہیں، مرد ایسا نہیں کرتے کیونکہ وہ بیوی کو تو چھوڑ سکتے ہیں مگر ماں باپ کو نہیں۔ اچھا، تو آپ یہ جتانا چاہتے ہیں کہ مجھ سے نکاح کر کے بہت بڑی غلطی کر دی آپ نے اور اب میں آپ پر بوجھ بن چکی ہوں۔ آپ ہر پل مجھے اس بات کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے نکاح کر کے بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ پر، اور اس احسان کے بدلے مجھے ساری زندگی آپ کی غلامی کرنی پڑے گی۔ عریشہ، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ وہ اس کا بازو چھوڑتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے سمجھاؤں اس لڑکی کو، یہ کیا ہے میرے۔ وہ دونوں کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکائے، چہرہ ہاتھوں میں چھپائے، خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہوں نوین شاہ، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ پر یقین کر لوں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہوگی۔ نوین پھر سے اس کے پاس آیا، بازو سے کھینچتے ہوئے عریشہ کو اپنی طرف موڑا اور کہا، ابھی تک نہیں سمجھی تو تم کہ کیوں کر رہا ہوں یہ سب؟ بیکاز آئی لو یو اسٹوپڈ۔ یقین کرنا ہے تو کرو ورنہ جیسے تمہاری مرضی۔ وہ اسے چھوڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تو عریشہ حیران اور پریشان سی صوفے پر بیٹھ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو ابیرہ سے محبت کی تھی۔ اس دن ہاسپٹل میں طلحہ کا پروپوزل اس لیے ایکسیپٹ کیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ کمرے کے باہر ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کے سامنے میری سچائی آئے۔ وہ اس لیے کہ جانے انجانے میں بھی آپ سے محبت کرنے لگی تھی، اس لیے واپس نہیں آنا چاہتی تھی، کیونکہ میں ایسی کوئی خواہش نہیں کرنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے مجھے بعد میں پچھتانا پڑے۔ میں ڈرتی تھی کہ اگر میں ابیرہ بن کر آپ کی محبت حاصل کر لوں تو کہیں عریشہ بن کر آپ کی نفرت کا سبب نہ بن جاؤں۔ مگر آپ نے مجھ سے محبت کی اور یہ جاننے کے باوجود کہ میں عریشہ ہوں میرا ساتھ نہیں چھوڑا، ہر مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دیا۔ نکاح تو مجبوری میں کیا مگر مجھے بعد میں طلاق تو دے سکتے تھے، مگر نہیں، میرے لیے اپنا گھر اور سب رشتے چھوڑ دیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی محبت کو نہیں سمجھتی؟ ایسے نہیں ہے ڈاکٹر نوین۔ اس دن جب میری ایک کال اور میسج پر آپ ہاسپٹل چلے آئے، میرا ہر طرح سے خیال رکھا اور میرے لیے پوری رات جاگ کر گزاری اور پھر سب کے سامنے مجھے پروٹیکٹ کیا۔ یہ محبت ہی تو تھی جو میری سچائی سامنے آنے کے بعد بھی کم نہ ہوئی، کیونکہ محبت ہی ایسا جذبہ ہے جو ایک بار ہو جائے تو کبھی ختم نہیں ہوتا بلکہ رگوں میں بہتے خون کی طرح دن بدن بڑھتا ہی جاتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ اس رشتے کو آپ کے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے اور نہ ہی میں یہ چاہتی تھی کہ میری وجہ سے آپ اپنے گھر والوں کو چھوڑیں، اس لیے کہتی رہی کہ مجھے چھوڑ دیں، طلاق دے دیں مجھے، مگر آپ کے دل میں اس رشتے کی بہت اہمیت بڑھ چکی ہے، مگر میں اس رشتے کی خاطر باقی سب سے دور نہیں کر سکتی آپ کو، اور مجھے جیسے ہی موقع ملے گا میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی تاکہ آپ اپنے گھر واپس چلے جائیں اپنوں کے پاس۔ میرا کیا ہے، میں تنہا زندگی گزار لوں گی۔ وہ دل ہی دل میں یہاں سے جانے کی ٹھان چکی تھی۔ نوین واپس آیا تو وہ چپ چاپ واش روم کی طرف بڑھ گئی اور دروازہ لاک کر کے آنسو بہانے لگی۔ پتہ نہیں اس کی قسمت میں اور کون کون سے امتحان باقی ہیں۔
ماں بچپن میں ہی گزر گئی اور سوتیلی ماں سے کبھی ماں جیسا پیار ملا ہی نہیں۔ اس پہ جان وارنے والے بابا بھی چلے گئے اور پھر بچپن سے لے کر اب تک ماں کی طرح سر پر ہاتھ رکھنے والی شہلا بیگم سے بھی دور جانا ہوگا۔ گل بی بی اور شہلا بیگم سے ماں ہی جیسی محبت ملی تھی اسے، اور اب محبت کرنے والا شوہر ملا بھی تو اس کی خوشیوں کی خاطر اسے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی خوشی مجھ سے جڑی ہے۔ دروازہ نوک ہوا تو منہ پر ہاتھ رکھ لیا اس نے کہ کہیں میری رونے کی آواز نوین تک نہ پہنچ جائے۔ وہ بولا، عریشے کھانا آ گیا ہے، جلدی باہر آ جاؤ۔ وہ جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر باہر آئی۔ نوین اس کے آنے سے پہلے ہی کھانا میز پر لگا چکا تھا۔ وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھ کر کھانا پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ نوین کی نظریں اسی پر جمی تھی اور وہ اس کی نظروں کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ بولا، اتنی دیر سے اندر رو رہی تھی تم اور سمجھتی ہو کہ مجھے پتہ نہیں چلا؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گا، تم سارے غم بھول جاؤ گی۔ وہ کھانا کھانے کے بجائے بنا پلکیں جھپکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عریشے الجھن کا شکار ہو رہی تھی اس کی محبت بھری نظروں سے۔ آخر کار وہ بول پڑی کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ اب آپ یہ سمجھ رہے کہ اتنا زیادہ کھانا آپ زبردستی مجھے کھلائیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ نوین اس کی بات پر مسکراتے ہوئے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا، اور پھر جب دونوں کھانا کھا چکے تو نوین کے کال کرنے پر ویٹر برتن لے کر چلا گیا۔ عریشے صوفے پر سونے کے لیے لیٹ گئی جبکہ نوین بیڈ پر۔ عریشے، وہاں کیا کر رہی ہو؟ یہاں کر لیٹ جاؤ آرام سے۔ نوین نے اسے بلایا مگر عریشے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ نوین اٹھ کر اس کے پاس گیا اور اسے بازو میں اٹھا لیا۔ عریشے چلانے لگی کہ میں گر جاؤں گی، مجھے چھوڑ دیں پلیز۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح ڈر رہی تھی۔ نوین کی ٹی شرٹ کو اس نے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا اور اس کے منہ میں اور اس کی سینے میں منہ چھپائے چلا رہی تھی جبکہ نوین اس کی یہ حالت انجوائے کر رہا تھا۔ پھر اسے لا کر اس نے بیڈ پر لٹا دیا اور بولا، وہ کیا ہے نا مسز، تم سیدھی طرح تو بات مانتی نہیں ہو، اس لیے مجھے ایسے ہتھ کنڈے آزمانے پڑتے ہیں۔ امید ہے کہ آئندہ میری بات تم پہلے ہی مان لیا کرو گی۔ عریشے رونے کو تیار تھی۔ وہ بولی، اگر میں گر جاتی تو؟ نہیں، میں تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا۔ اب آرام سے سو جاؤ اور مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر نہیں۔ وہ عریشے کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے ہوئے لائٹ بند کر کے دوسری طرف سونے کے لیے لیٹ گیا۔ عریشے تو دھنگ رہے کہ نوین کی اس حرکت پر، جبکہ نوین ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ یہ آج آپ نے جو کیا ہے نا، یہ بالکل ٹھیک نہیں کیا شاہ صاحب۔ مسز شاہ کمرے میں آئی تو وہ سگریٹ سلگائے بیٹھے تھے۔ مانا کہ نوین سے غلطی ہوئی مگر اس کی غلطی کی اتنی بڑی سزا بھی نہیں تھی جو آپ نے اتنی بڑی سزا دے دی اسے۔ لائبہ کا رو رو کر برا حال ہے اور بہت مشکل سے سلا کر آئی ہوں اسے۔ بہت غلط فیصلہ کیا آپ نے اپنے بیٹے کے لیے۔ نہیں بیگم، میرے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ 2-4 دن جب آسائشوں سے دور رہے گا تو دیکھنا انہی قدموں سے واپس لوٹ آئے گا ہمارے پاس اس لڑکی کو چھوڑ کر، بس تم دیکھتی رہو۔ نہیں شاہ صاحب، کاش کہ ایسا میں کہہ سکتی، مگر آج پہلی دفعہ مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ ایک پل کے لیے سوچیں شاہ صاحب کہ اگر ہمارا بیٹا واپس نہ آیا تو؟ اگر اسے عریشے کو چھوڑنا ہوتا تو آج ہی چھوڑ دیتا۔ وہ واپس آئے گا، یہ بس آپ کی غلط فہمی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ اپنے بیٹے کو کہ وہ ایک بار جو ٹھان لے وہ کر کے ہی چھوڑتا ہے تو پھر یہ تو پھر اس کی ضد ہے جو وہ کسی حال میں نہیں چھوڑے گا۔ آپ اس لڑکی کو انا کا مسئلہ بنا چکے ہیں۔ بھول جائیں کہ وہ گل بیوی کی نواسی ہے، اب یہ سوچیں کہ وہ آپ کے بیٹے کی بیوی ہے۔ بس میں اس لڑکی کو کبھی بھی بہو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اگر نوین واپس آ گیا تو ٹھیک، ورنہ مجھے اسے واپس لانے کے سارے طریقے آتے ہیں۔ وہ غصے سے چلا کر بولے، اچھا کیا کریں گے آپ؟ ہاں، کیسے واپس لائیں گے اسے؟ میں لے آؤں گا واپس، یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو۔ اس کے لیے چاہے مجھے اس لڑکی کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑ جائے۔ میرے بیٹے کو مجھ سے چھیننے کی بہت بھاری قیمت چکانی ہوگی اس لڑکی کو۔ میں اس کی زندگی کو جہنم بنا دوں گا۔ اور اب یہ رونا دھونا بند کرو۔ نوین کوئی بچہ نہیں ہے جو تم اس کے لیے پریشان ہو رہی ہو۔ ابھی میں زندہ ہوں اور اپنے بیٹے کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنی بہن کو اب کیا جواب دوں۔ کیا ہوگا جب اسے نوین کی اس حرکت کا پتہ چلے گا؟ اور راحم، پتہ نہیں وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا۔ مجھے تو اب ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں لائبہ اور راحم کے رشتے پر اس نکاح کا اثر نہ ہو جائے۔
ویسے تو راہم بہت سمجھدار ہے، مگر کوئی بھی بھائی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی بہن کے نکاح سے چند دن قبل ہی اس کی بہن کا ہونے والا شوہر کسی اور سے نکاح کر لے۔ کس نے نکاح کر لیا ماموں جان؟ راہم اچانک ہی دروازہ نوک کرتے ہوئے وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہ دونوں راہم کی آواز پر چونک اٹھے اور پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ مسز شاہ نے اسے کہا، بیٹا نوین نے نکاح کر لیا ہے۔ شاہ صاحب تو بس اپنی بیوی کو دیکھتے ہی رہ گئے، ان کو اس جواب کی بالکل توقع نہیں تھی۔ کیا نوین نے نکاح کر لیا؟ کیا مطلب مامانی جان؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ راہم سوالیہ نگاہوں سے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا تو وہ بولی، بالکل ٹھیک سنا تم نے راہم، کچھ دن پہلے ہی نوین نے نکاح کر لیا تھا، مگر ہمیں آج پتہ چلا، پھر انہوں نے غصے میں اسے گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ بالکل ٹھیک کیا ہے میں نے، نافرمان اولاد اسی قابل ہوتی ہے۔ شاہ صاحب غصے سے بولے، اس نے ایک بار بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچا اور نہ ہی اپنی بہن کا سوچا کہ اس کی غلطی کی وجہ سے اس کے رشتے پر کیا اثر پڑے گا۔ اس نے اگر کسی کے بارے میں سوچا ہے تو وہ ہے اس کی اپنی ذات اور اپنی خوشی۔ ہماری خوشیاں، توقعات، ہمارے ارمانوں پر تو اس نے پانی پھیر دیا، وہ بھی اس 2 ٹکے کی نوکرانی کے لیے۔ شاہ صاحب وہ لڑکی نوکرانی نہیں ہے، وہ بھی ایک ڈاکٹر ہے، مگر اس کی نافرمانی کی وجہ سے بار بار اسے نوکرانی کا تانا دے رہے ہیں آپ۔ مانا کہ وہ گل بی بی کی نواسی ہے، مگر اب وہ ہماری بہو ہے۔ راہم بیٹا تم ہی سمجھاؤ ان کو، میں اپنے بیٹے سے دور نہیں رہ سکتی، ان سے کہو کہ عریشے کو قبول کر لیں اور گھر واپس بلا لیں۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی تو راہم بس سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ بیٹا میں بہت شرمندہ ہوں اپنی بہن، بہنوئی اور تم سے۔ نوین نے جو کچھ کیا اس کی سزا اسے ملے گی، تاکہ آئندہ کوئی بھی یا کم از کم ہمارے خاندان سے کوئی نوجوان ایسی غلطی کرنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ اولاد سمجھتی ہے کہ ہم ماں باپ ان سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں تو ہم ان کی ہر غلطی معاف کر دیں اور انہیں سینے سے لگا لیں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ نوین بہت پچھتائے گا اور جلد ہی اس لڑکی کو چھوڑ کر گھر واپس آ جائے گا۔ جب آسائشوں میں پلنے والے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں تو ان کو عقل آ کر ہی رہتی ہے۔ باپ کی کمائی پر عیش کرنا تو آسان لگتا ہے، مگر مزہ تو تب آئے جب اپنی کمائی ہوئی دولت بھی ویسے ہی اڑائی جائے جیسے باپ کی محنت کی کمائی ضائع کی جاتی ہے۔ ماں باپ کی قدر تب محسوس ہوتی ہے جب ان کا ہاتھ سر پر نہ رہے۔ نوین کو ماں باپ کی کمی بہت جلد محسوس ہوگی، جو اسے گھر واپس لانے پر مجبور کر دے گی۔ راہم بولا، نہیں ماموں جان، آپ نوین کو واپس بلا لیں کیونکہ یہی بہتر ہے۔ علینا بھی اس شادی کے لیے راضی نہیں اور اس نے کل رات ہی خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ کیا؟ شاہ صاحب اس کی بات سن کر شاک رہ گئے تھے۔ جی ماموں جان، ہم لوگ کل رات سے ہاسپٹل میں ہیں۔ علینا اسد سے شادی کرنا چاہتی ہے جو میرے چاچو کا بیٹا ہے، مگر ماما زبردستی اس کی شادی نوین سے کروانا چاہ رہی تھی کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ علینا اور اسد کے بارے میں۔ اگر وہ سب جانتی تھی تو پر علینا کی انگیجمنٹ نوین سے کیوں کروائی؟ شاہ صاحب پر تو جیسے صدمہ طاری ہو گیا تھا۔ ماموں اس لیے کہ ماما اس خاندان سے رشتہ نہیں جوڑنا چاہتی تھی۔ آپ تو جانتے ہی ہیں نا کہ ان کے اپنے سسرال والوں سے کتنی نفرت ہے ان کو۔ ان کی چاچو وغیرہ سے کبھی بنی ہی نہیں۔ وہ تو جب علینا نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تو پاپا نے کل ہاسپٹل میں ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ علینا اور اسد ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، یہ بات صرف ماما ہی جانتی تھی، اسی لیے وہ جلد از جلد اس کا نکاح نوین سے کروانا چاہ رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی پاپا کو پتہ چلا، انہوں نے فوراً چاچو کی فیملی کو بلا لیا۔ ماما نے بہت کوشش کی روکنے کی، مگر پاپا نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے ماموں جان، آپ بھی نوین کو معاف کر دیں۔ باہر کے حالات کیسے ہیں آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ نوین نے نکاح کر لیا، یہ بات میں گھر میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ آپ یہی سمجھے کہ یہ رشتہ ہماری طرف سے ٹوٹا ہے۔ آپ اس کی شادی کا اچھا سا فنکشن ارینج کر لیں اور سب کو انوائٹ کر دیں، مجھے تو یہی بہتر لگ رہا ہے، باقی جیسے آپ کی مرضی۔ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نوین نکاح کی وجہ سے میرے اور لائبہ کے رشتے پر اثر ہوگا تو آپ ایسا سوچنا بھی بند کر دیں، کیونکہ لائبہ میری بیوی ہے، منگیتر نہیں۔ آپ بے فکر ہو جائیں اور علینا کو بھی معاف کر دیں۔ اس کے لیے اپنے دل میں بدگمانی مت لائیے گا، کیونکہ وہ بہت شرمندہ ہے آپ سب سے۔ جس طرح پاپا نے اس کی خوشی عزیز سمجھی، اس طرح آپ بھی نوین کی خوشی کی خاطر اسے معاف کر دیں۔ اگر آپ اسے خوش دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کی خوشی اسی لڑکی میں ہے تو پھر اس کی خوشی کو قبول کیوں نہیں کر لیتے آپ؟
سوری مائی سن، میرے لیے بیٹے کی بے وفائی معاف کرنا آسان نہیں۔ اسے بھی تو فکر ہونی چاہیے نا میری، مگر نہیں، اسے فکر ہے تو بس اس لڑکی کی۔ اس لڑکی کی خاطر وہ اپنے ماں باپ اور بہن کو چھوڑ کر چلا گیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اسے اس لڑکی کی خوشی زیادہ عزیز ہے۔ میرا سر شرم سے جھکا دیا میرے بیٹے نے، وہ بھی ایک نوکرانی کے سامنے۔ ایک نوکرانی کو میرے سامنے لا کھڑا کیا میری بہو بنا کر، اور چہرے پر اس کے ذرا بھی ندامت نہیں۔ چاہتا تو اس لڑکی کو چھوڑ سکتا تھا، مگر نہیں، اس نے تو ہمیں ہی چھوڑ دیا۔ اپنے ماں باپ کو، جنہوں نے بچپن سے لے کر آج تک اس کی ہر خواہش پوری کی، کسی ریاست کے شہزادے کی طرح اس کی پرورش کی، اور اس کا صلہ کیا ملا مجھے؟ زمانے بھر کی ضلالت اور رسوائی۔ ابھی یہ بات گھر تک ہے، لیکن آخر کب تک چھپا کر رکھیں گے اس بات کو؟ جو کوئی بھی اسے اس لڑکی کے ساتھ دیکھے گا 100 طرح کے سوال اٹھائے گا۔ وہ تو یہاں سے چلا گیا، مگر لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو ہمیں ہی سننا پڑے گا نا۔ لوگ کہیں گے کہ شہاب شاہ کا بیٹا نوین شاہ ایک لڑکی کے ساتھ ہے، اور کون ہے وہ لڑکی؟ کیا رشتہ ہے نوین کو اس کے ساتھ؟ کس کو میں جواب دوں گا بیٹے؟ کس کو بتاؤں گا کہ میرے بیٹے نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ سب میرے لیے بہت مشکل ہے راہم بیٹا۔ بہتر یہی ہے کہ تم اسے سمجھاؤ کہ شاید تمہاری بات وہ مان لے۔ سمجھاؤ اسے کہ اس لڑکی کو چھوڑ کر گھر واپس آ جائے۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، پلٹ آئے تو میں معاف کر دوں گا اسے۔ ماموں جان، آپ فکر مت کریں، میں بات کرتا ہوں نوین سے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ میری بات مانے گا۔ آپ آرام کریں، مجھے بھی ہاسپٹل جانا ہے، پھر آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر آ گیا اور لائبہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ لائبہ کو سوتے دیکھا تو وہ بھی الٹے قدموں واپس آ گیا۔ نیچے پہنچا تو مسز شاہ سے ملاقات ہوگی، ان کو بھی علینا اور اسد کے نکاح کا بتایا اور معذرت کرتے ہوئے گھر کی طرف چل دیا۔ وہ ابھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، کمرے میں گئی تو شاہ صاحب وہاں نہیں تھے۔ اسٹڈی روم کی کھڑکی سے آتی روشنی پر نظر پڑی تو وہ سمجھ گئی کہ وہ اکیلے رہنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی بیٹے کی یاد میں آنسو بہاتی ہوئی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ عریشہ فجر کی نماز پڑھ کر وہیں جائے نماز پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ اس کی کیسی آزمائش ہے کہ جو شخص مجھ سے بچپن میں نفرت کرتا تھا، اب اس کے دل میں میرے لیے اتنی گہری محبت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ میرے لیے اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ، سب کچھ چھوڑ کر آ گیا۔ کیا واقعی میں اس کے لیے اتنی خاص ہوں؟ کیا واقعی کوئی مجھ سے بھی اتنی محبت کر سکتا ہے؟ کیا میں اس محبت کے لائق بھی ہوں؟ میری زندگی میں تو بس نفرت کے ہی سائے ہیں۔ میری سوتیلی ماں، جس سے میں نے سگی ماں جیسی محبت کی، ان کے دل میں میرے لیے محبت کیوں نہ پیدا ہو سکی؟ کیوں انہوں نے میرے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا؟ کیوں مجھے میرے بابا کے آخری دیدار کا بھی حق نہیں دیا گیا؟ کیا سوتیلی اولاد محبت کی حقدار نہیں ہوتی؟ میں نے تو کبھی ان کو سوتیلی ماں نہیں سمجھا، اور نہ ہی ان کے بچوں کو۔ ہمیشہ چھوٹے بہن بھائی کی طرح ان کو پیار دیا، جہاں تک ہو سکا ان کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ پھر بھی کیوں اماں کے دل میں میرے لیے محبت پیدا نہیں ہو سکی؟ کاش کہ جس طرح نوین کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہوئی ہے، اسی طرح اماں کے دل میں بھی پیدا ہو جائے۔ وہ یوں ہی سر جھکائے آنسو بہاتی رہی۔ نوین کی آنکھ کھلی تو عریشہ پر نظر پڑی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ عریشہ ایک دم چونک کر پیچھے ہٹی اور بولی، آپ کب آئے؟ جب تم اپنی دعاؤں میں میری خوشیاں مانگ رہی تھی، میں تب آیا۔ نوین کے جواب پر عریشہ ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹا نہ سکی۔ کتنی سچائی تھی اس کے چہرے میں، ہر مسکراہٹ میں جھلکتی محبت اور خلوص تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہوں؟ نوین بولا تو وہ ہڑبڑا کر جائے نماز تہہ کر اٹھ گئی اور جائے نماز الماری میں رکھ دی۔ نوین بھی اٹھ کر کھڑکی کی طرف بڑھ گیا، پردہ پیچھے کیا اور کھڑکی کھول دی۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی، کیونکہ آج کی صبح پہلی جیسی صبح نہیں تھی۔ آج کھڑکی کے باہر مسکراتے کھلکھلاتے پھول نہیں تھے، اور نہ ہی وہ تازگی تھی۔ سورج کی تپش اس کے چہرے پر محسوس ہوئی تو اس نے کھڑکی بند کر دی اور واپس آ گیا۔ عریشہ اس کی اداسی محسوس کر چکی تھی، مگر وہ بولی کچھ نہیں۔ وہ ڈریسنگ کی طرف بڑھا اور سر تپاؤں خود کو دیکھا۔ چینج کرنے کے لیے کپڑے بھی نہیں، کیسے باہر جاؤں اب؟ وہ عریشہ کی طرف مڑا تو عریشہ نے اسے ایسے دیکھا جسے کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ وہ اپنے سوال پر خود ہی مسکرا دیا۔ آپ مجھے ہاسپٹل چھوڑ دیں اور اپنے لیے شاپنگ کر لیں۔ وہ سر جھکائے بولی، کیا مطلب ہاسپٹل چھوڑ دوں؟ کس نے کہا کہ تم ہاسپٹل جا رہی ہو؟
میرے ہوتے ہوئے کوئی ضرورت نہیں تمہیں ہاسپٹل جانے کی۔ کیوں نہیں جا سکتی میں ہاسپٹل؟ عریشہ بھی اسی کے انداز میں بولی تو نوین مسکراتے ہوئے اس کے پاس چلا آیا اور بولا، وہ اس لیے کیونکہ اب آپ میری ذمہ داری ہیں مسز، میں سب سنبھال لوں گا، تم بس آرام سے گھر میں بیٹھو۔ مگر آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ یہ گھر نہیں ہوٹل ہے اور میں پورا دن یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ عریشہ کے جواب نے نوین کو سوچنے پر مجبور کر دیا، تو وہ بولا، ٹھیک ہے میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ وہ پریشان سا واش روم کی طرف بڑھ گیا تو عریشہ نے خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ وہ ہاسپٹل جائے گی تو افشاں سے رابطہ ہو سکے گا اور اپنے ڈاکیومنٹس اور بیگ گھر سے منگوا سکے گی۔ اگر وہ یہاں بند رہی تو یہاں سے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نوین باہر آئے تو عریشہ چادر اوڑھ کر جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ ایک بات کہوں؟ جی بولیے۔ نوین نے دونوں بازو اس کے کندھوں پر رکھ کر اسے قریب کیا اور بولا، ڈاکٹر ابیرا والا روپ زیادہ اچھا تھا، تم ہر وقت مسکراتی رہتی تھی، مگر جب سے عریشہ گل بنی ہو تم تو ایک آفت بن چکی ہو۔ میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ہاسپٹل میں ابیرا بن کر رہنا، عریشہ بننے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ وہاں میری تھوڑی سی عزت ہے، یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ تو بیوی کا غلام آیا۔ آخری بات پر وہ ہنس دیا تو عریشہ بھی مسکرا دی۔ چلیں ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ عریشہ نے اسے محبت بھری نظروں سے خود کو تکتے دیکھا تو بول دیا۔ نوین کندھے اچکاتے ہوئے دروازے کی طرف پلٹ گیا۔ پھر انہوں نے اوبر سے رائڈ بک کی۔ جب تک وہ گیٹ تک پہنچے گاڑی گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ ہاسپٹل پہنچے تو نوین شہلا بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا جبکہ عریشہ اپنی ڈیوٹی پر چلی گئی۔ شہلا بیگم نوین کو دروازے پر دیکھ کر مسکرا دی اور اٹھ کر اس کے ماتھے پر پیار کیا اور بولی، میرا بچہ کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں دادو؟ پہلے ٹھیک نہیں تھی مگر اب تمہاری شکل دیکھ کر بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا ناشتہ کیا ہے میرے بیٹے نے؟ نوین نے انکار میں سر ہلایا تو انہوں نے پوچھا، اچھا عریشہ کیسی ہے؟ وہ نہیں آئی کیا؟ آئی ہے دادو، وہ اوپر گئی ہے، آپ سے ملنے آئے گی تھوڑی دیر تک۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، تم چلو میں ناشتہ بھجواتی ہوں کمرے میں، لیکن یہ کیا چینج نہیں کیا تم نے؟ نہیں دادو، ایکچولی میرے پاس کچھ بھی نہیں، ابھی جاؤں گا شاپنگ پر، آپ بھجوا دیں پلیز، اور ساتھ 2 کپ کافی بھی۔ وہ ان کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ گڈ مارننگ سر۔ سبھی لوگ نوین کو حیرانگی بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، پانی پی کر کمرے سے باہر نکلا تو سٹاف روم سے باہر آتی عریشہ پر نظر پڑی اور وہ پلک جھپکنا ہی بھول گیا کیونکہ وہ بلیک ڈریس میں انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ بال جوڑے میں قید تھے اور بالوں کی چھوٹی چھوٹی لٹیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ وہ افشاں کے ساتھ مسکراتی ہوئی آ رہی تھی۔ افشاں نے آ کر کہا، گڈ مارننگ سر۔ یس ڈاکٹر افشاں، کچھ کہا آپ نے؟ سر میں نے کہا گڈ مارننگ۔ اوہ یس گڈ مارننگ۔ وہ خجل سا بالوں میں ہاتھ پھیر کر مسکراتے ہوئے بولا تو وہ دونوں آگے بڑھی تو وہ بھی وارڈ میں جا کر پیشنٹس کی فائلز چیک کرنے میں مصروف ہو گیا۔ سر میم آئی ہیں آپ کے روم میں اور وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ ایک نرس نے اسے آ کر اطلاع دی تو وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا مگر جیسے ہی نظر عریشہ پر پڑی تو غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ ڈاکٹر طلحہ سے کسی پیشنٹ کی فائل پر ڈسکشن کر رہی تھی۔ اس کا بازو تھام کر وہ وہاں سے چل دی اپنے کمرے کی طرف تو عریشہ حیران و پریشان سی اس کے ساتھ چل دی۔ ڈاکٹر طلحہ نے تیزی سے نوین کا راستہ روکتے ہوئے بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے سر؟ میں پچھلے کئی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ کا رویہ بہت غلط ہے ڈاکٹر ابیرا کے ساتھ۔ مانا کہ آپ اس ہاسپٹل کے مالک ہیں مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے اسٹاف کے ساتھ ایسے بدتمیزی سے پیش آئیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ اس طرح پرسنلی ان کا ہاتھ تھامنے کا۔ ڈاکٹر طلحہ مجھے حق ہے، آپ مجھے مت سکھائیے، بیکاز شی از مائی وائف۔ ان کے سارے حقوق میرے پاس ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ اگر آپ جاب کر سکتے ہیں تو کریں، ادروائز نو پرابلم، آئی کین ہائر این اندر ڈاکٹر۔ امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ ناؤ پلیز ٹیک اے سائڈ۔ وہ ڈاکٹر طلحہ کو حیران و پریشان چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اپنا موڈ ٹھیک کرو، دادو کمرے میں ہے، اس نے۔ نوین نے اسے کمرے کے باہر تاکید کی اور ہاتھ چھوڑ دیا تو دونوں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔
دادو بولی ماشاء اللہ یہ بہت آر لوکنگ گارجیس. اور آخر کار یہ ڈریس پہن ہی لیا تم نے. کب کا لا کر دیا تھا اور تم یہیں چھوڑ گئی تھی؟ جی دادو ایکچولی ایمرجنسی کے لیے رکھا تھا یہاں اور آج یہ کام آ بھی گیا. گڈ. اچھا تم دونوں کے لیے میں نے ناشتہ منگوایا ہے. ناشتہ جلدی کر لو اس کے بعد کہیں جانا ہے تم دونوں کو. نوین نے سوال کیا دادو کہاں؟ بس ہے میری ایک فرینڈ اس کے پاس کچھ فلیٹس ہیں وہ دیکھ آؤ تم دونوں اور جو بھی پسند آ جائے مجھے آ کر بتا دینا اور پھر شام تک شفٹ ہو جانا. وہاں ہوٹل میں رہنا مناسب نہیں ہے. لیکن دادو کیا قیمت ہے ان فلیٹس کی؟ ارے بیٹا اس کی فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں میری جان. تم کروڑوں کی جائیداد کے اکلوتے وارث ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ بولا دادو میں وارث تھا مگر اب نہیں ہوں. کس نے کہہ دیا تم سے ایسا بیٹا؟ یہ ہاسپٹل تمہارے نام ہے اور اس ہاسپٹل کی ساری انکم تمہاری ہے. کبھی وقت ہی نہیں ملا بتانے کا. دراصل یہ ہاسپٹل تمہارے نام پر ہی ہے. اب جب تم اس قابل ہو چکے ہو کہ ساری ذمہ داریاں سنبھال سکتے ہو تو اب مکمل طور پر یہ تمہاری پراپرٹی تمہارے نام کرنا چاہتی ہوں میں. یہ سب بعد میں. فی الحال ناشتہ کرو تم دونوں اور گاڑی کی چابیاں وہاں ٹیبل پر ہیں. پہلے اپنے لیے اور عریشی کے لیے شاپنگ کر لو پھر فلیٹ پسند کرنے جاؤ. وہ یہ کہہ کر مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی. نوین کا موڈ اب بھی ویسا ہی تھا. طلحہ نے اچھا خاصا غصہ دلایا تھا اسے. وہ ناشتہ کرنے بیٹھا تو عریشی بھی چپ چاپ بیٹھ گئی اور بولی آپ کو ڈاکٹر طلحہ سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ عریشی کے سوال پر وہ جی بھر کر بد مزہ ہوا اور غصے سے عریشی کی طرف دیکھا اور بولا بس آج کے بعد تم ہاسپٹل نہیں آؤ گی. دس از مائی آرڈر. اور میں نے پہلے بھی منع کیا تھا کہ طلحہ کا نام نہ آئے تمہاری زبان پر. تو کیا چاہتے ہیں آپ ڈاکٹر نوین؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں چپ چاپ کسی غلام کی طرح گھر کے کسی کونے میں پڑی رہوں اور آپ کے حکم کی محتاج رہوں؟ جب آپ کا دل چاہے مجھے گھر سے باہر جانے کی اجازت دیں اور جس سے آپ چاہیں اسی سے بات کرنے کی اجازت دیں. کیا میں نے یہ ڈگری گھر بیٹھنے کے لیے حاصل کی ہے؟ میری برسوں کی محنت بابا اور دادو کا خواب میں خاک میں ملا دوں؟ آپ جانتے ہی کیا ہے میرے بارے میں. بس نکاح ہو گیا تو سارے حقوق حاصل کر لیے. بس یہی ہے آپ کی ذمہ داری. تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں اپنی کہانی کہ اس رات جب آپ کی سالگرہ کی تیاریاں چل رہی تھی اور آپ نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا اور آپ کے والد صاحب نے میرے حق میں یہ فرمان جاری کیا کہ مجھے اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ میری وجہ سے ان کے صاحبزادے بہت ڈسٹرب رہتے ہیں. اس تھپڑ کی تپش آج بھی محسوس ہوتی ہے مجھے اپنے چہرے پر. اگلے دن جب گل بیوی مجھے چھوڑنے جانے والی تھی تب دادو نے ہمیں روک لیا اور ہمیں اپنے ساتھ ہاسپٹل لے آئی. گل بیوی سے کہا کہ عریشی گل اب سے میرے ساتھ رہے گی اور میں اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی. گل بیوی کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتی. وہ جانتی تھی کہ مجھے بھروسے مند ہاتھوں میں سونپ رہی ہیں مگر میری اپنے گھر جانے کی ساری خواہش پر پانی پھر چکا تھا. ماں کا پیار کیا ہوتا ہے یہ میں نہیں جانتی تھی لیکن جب دادو کا محبت بھرا سایہ مجھے ملا تو سوچتی تھی کہ شاید ماں ایسی ہی ہوتی ہے. مجھے جب بھی گھر جانا ہوتا تو میں افشا اور اس کی ماما کے ساتھ ہی جاتی ایک دن کے لیے اور پھر واپس آ جاتی. سیکنڈ ایئر میں مجھے اکیلے گھر جانے کی اجازت ملی بھی اور نہیں بھی. دادو میرے معاملے میں کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لیتی تھی. وہ یہاں سے مجھے اپنی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ بھیجتی تھی. پھر اچانک بابا کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اور ان کی طبیعت دن بدن بگڑتی چلی گئی. ان کو ہر دن موت سے جنگ لڑتے دیکھنا بہت مشکل تھا میرے لیے. پھر میرا ایڈمیشن امریکہ میں ہوا اور مجھے وہاں جانا پڑا اسی یونیورسٹی میں جہاں آپ پڑھ رہے تھے مگر میں نے کبھی آپ کے سامنے نہیں آئی. کچھ ماہ بعد گل بیوی بھی مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی اور میں چاہ کر بھی وہاں سے واپس نہ آ سکی کیونکہ یونیورسٹی سے چھٹی نہ مل سکی اور میں ان کے آخری دیدار سے محروم ہو گئی. ان کے بعد پھر بابا. باقی سب تو آپ جانتے ہیں. بچپن سے لے کر اب تک میرے بس 3 ہی بیسٹ فرینڈ تھے جنہوں نے زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں میرا ساتھ دیا. ایک دادو, دوسری افشا اور تیسرا طلحہ. اور آپ چاہتے ہیں کہ میں بچپن کی دوستی ایک پل میں ختم کر دوں؟ نہیں, میں چاہتا ہوں کہ بس تمہیں صرف میں دیکھوں. یہ حق صرف میرے پاس ہے. تمہارا سب سے بہترین دوست میں بنوں مگر تم اسے غلامی کا نام دیتی ہو ہر بار. مجھ سے برداشت نہیں ہوتی طلحہ کی وہ محبت سے بھری نگاہیں. جب وہ تمہاری طرف دیکھتا ہے تو مجھے عجیب سی جلن محسوس ہوتی ہے.
یہ سب کچھ ڈاکٹر نوین نے اپنے دل میں کہا، کیونکہ اس زبان سے یہ سب ادا نہیں نہ کر سکا۔ ڈاکٹر نوین، میں چلتی ہوں، ناشتہ کر چکی ہوں افشا کے ساتھ۔ آپ نے جب بھی جانا ہو مجھے بلا لیجیے گا۔ میں کوشش کروں گی کہ میری طرف سے شکایت کا موقع نہ ملے آپ کو کبھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور نوین بس اسے جاتے دیکھتا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد نوین کمرے سے باہر آئے تو عریشے اسٹاف روم میں اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ چلیں؟ نوین نے دروازہ ناک کیا تو اپنا بیگ اٹھائے کمرے سے باہر آ گئی۔ پہلے وہ دونوں شاپنگ پر گئے اور اس کے بعد فلیٹس دیکھنے چلے گئے۔ 2 بیڈز اور ایک ڈرائنگ روم اور ٹی وی لاؤنج پلس ٹیرس سیکنڈ فلور پر موجود نوین کو یہی فلیٹ پسند آیا۔ وہ واپس ہوٹل گیا، پیمنٹ کی اور کمرے کی چابی ان کے حوالے کرنے کے بعد واپس ہاسپٹل آ گیا۔ شہلا بیگم نے ان کے لیے فرنیچر شفٹ کروایا اور باقی ضرورت کی چیزیں۔ رات 2 بجے تک ان کا فلیٹ سیٹ ہو چکا تھا۔ دونوں تھکے ہارے سو گئے۔ نوین کا تو برا حال ہو چکا تھا، کیونکہ آج سے پہلے اس نے نہ تو کبھی ایک کرسی تک سیٹ کروائی تھی اور نہ ہی کچھ اور، مگر آج سارا گھر اسے خود ہی سیٹ کروانا پڑا۔ پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ نوین کو گھر سے آئے ہوئے لائبہ اور ماما سے اس کی ملاقات تو ہوتی رہتی، مگر شاہ صاحب اسے معاف کرنے پر بالکل بھی راضی نہیں تھے۔ وہ دن میں کئی مرتبہ شاہ صاحب کو کال کرتا، مگر وہ اس کی کال اٹینڈ ہی نہ کرتے۔ آج عریشے اور وہ دونوں ڈنر پر آئے تھے۔ دونوں ساتھ ہوتے ہوئے بھی اجنبی سے تھے۔ اس دن کے بعد سے دونوں ایک دوسرے سے بس ضرورت کے مطابق ہی بات کیا کرتے تھے۔ عریشے ہاسپٹل جا رہی تھی اور نوین نے اسے ہاسپٹل جانے سے نہیں روکا، مگر اس دن کے بعد طلحہ ہاسپٹل نہیں آیا۔ دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے تھا، شاید اور کچھ۔ نوین شاہ صاحب کے لیے بھی پریشان رہتا تھا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ سے باہر نکلے ہی تھے کہ اچانک ایک آدمی ماسک پہنے ان کے سامنے آ رکا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ بولا، جو کچھ ہے تم میرے حوالے کر دو۔ وہ عریشے کے سر پر گن رکھتے ہوئے بولا تھا۔ نوین نے اپنا والیٹ، موبائل، سب کچھ اس کے حوالے کر دیا اور عریشے کا بیگ بھی۔ اس نے عریشے کے بازو پر ہاتھ رکھا اور بس نوین کی ہمت یہیں تک تھی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا اور گریبان سے تھام لیا اور بولا، ہاؤ ڈیئر یو ٹچ مائی وائف۔ عریشے چلاتی رہے گی مگر نوین رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جب وہ چور بری طرح نڈال ہو گیا تو وہ اس کو چھوڑ کر عریشے کی طرف چل دیا۔ عریشے چلائی، نوین پیچھے ہٹ جائیں۔ اس نے اسے دھکیلنا چاہا مگر ناکام رہی۔ وہ چور خود کو سنبھالتے ہوئے عریشے پر گن تانے کھڑا ہو گیا۔ اس کا نشانہ نوین نہیں عریشے تھی۔ جیسے ہی عریشے چلائی، نوین سامنے آ گیا اور گولی اس کے سینے سے آر پار ہو گئی اور وہ وہیں زمین پر گر گیا۔ عریشے اس کا سر گود میں رکھ کر چلا رہی تھی مگر کوئی سننے والا نہیں تھا وہاں۔ جیسے ہی نوین کو گولی لگی، وہ چور وہاں سے بھاگ گیا۔ عریشے کی تو سوچنے سمجھنے کی ساری حصے کھو چکی تھی۔ اس کی نظریں بس نوین کی بند ہوتی آنکھوں پر تھی۔ وہ سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا مگر سانس نہیں لیا جا رہا تھا اس سے۔ اچانک ہی پاس کے ایک ریسٹورانٹ سے کچھ لڑکے بھاگتے ہوئے آئے۔ ایک لڑکی نے جلدی سے اپنی شرٹ اتار کر نوین کے زخم پر باندھ کر خون روکنے کی کوشش کی مگر خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ میم آپ فکر مت کریں، ایمبولینس آ رہی ہے۔ ایک لڑکا عریشے کو تسلیاں دینے کی کوشش کر رہا تھا مگر عریشے تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بس نوین کا ہاتھ تھامے اس کا سر گود میں رکھے بے بسی سے بیٹھی تھی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ہم نے سی سی ٹی وی پر دیکھ لیا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ ان کی حالت تو بہت خراب ہے۔ اپنے شوہر کی ایسی حالت دیکھ کر بہت بڑا صدمہ لگا ہے ان کو۔ وہ لڑکے ارد گرد بڑھتے رش کو بتا رہے تھے، اور ہمارے پاس اس سارے حملے کی ویڈیو بھی ہے۔ پولیس کو بھی کال کر دی ہے، بس آتی ہی ہوگی۔ وہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایمبولینس آ گئی اور نوین کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ اسٹریچر پر بھی عریشے نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ نوین ہوش و حواس سے بیگانہ خون میں لت پت پڑا تھا۔ عریشے کی آنکھیں نہ جانے کب سے بھیگ رہی تھی۔ ہوش میں تو وہ تب آئی جب اس کے ہاتھ سے نوین کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ نرس نے اسے آپریشن تھیٹر کے باہر انتظار کرنے کو بولا تو وہ بے بسی سے بینچ پر گر سی گئی۔ ریسٹورانٹ کے ایک ملازم لڑکے نے اس کا بیگ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے جلدی سے بیگ کھول کر اپنا موبائل نکالا اور شہلا بیگم کو کال کی۔ وہ بولی، عریشے میری جان، کیسی ہو تم؟ آج کیسے یاد آ گئی دادو کی؟ وہ مصروف سے انداز میں بول رہی تھی تو عریشے نے کہا، دادو کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ عریشے کے رونے کی آواز سنی تو وہ سارے کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا عریشے، تم رو کیوں رہی ہو؟
دادو وہ نوین کو گولی لگی ہے، آپ پلیز جلدی ہاسپٹل آ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ عریشہ کے جواب پر شہلا بیگم تو گرتے گرتے بچی، اگر وہ کرسی کا سہارا نہ لیتی تو وہ بھی گر جاتی۔ وہ بولی ڈونٹ وری بیٹا، میں آ رہی ہوں، تم خود کو سنبھالو بیٹا۔ وہ بمشکل اتنا ہی بول سکی۔ کچھ نہیں ہوگا نوین کو، تم بس مجھے یہ بتاؤ کہ کس ہاسپٹل میں ہو۔ دادو مجھے نہیں پتا کہ ہم کس ہاسپٹل میں ہیں، بس آپ آ جائیں۔ عریشہ بری طرح رو رہی تھی تو وہ بولی عریشہ میری جان، ہمت سے کام لو بیٹا، ایسا کرو اگر پاس کوئی ہے تو اسے فون دو۔ وہ لڑکا ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ عریشہ نے اس کی طرف فون بڑھایا تو اس نے کان سے لگا کر شہلا بیگم کو ہاسپٹل کا ایڈریس دے کر فون عریشہ کو واپس دے دیا۔ دوسری جانب وہی نقاب پوش چور ایک خفیہ جگہ پر آیا اور اپنے باس سے ملا اور کہا باس ایک غلطی ہو گئی ہے۔ کیا غلطی ہو گئی ہے؟ کبھی کوئی کام ٹھیک سے ہوا ہے تم لوگوں سے؟ اب بکو بھی ہوا کیا ہے؟ باس وہ لڑکی کیا وہ لڑکی؟ پوری بات بتاؤ ورنہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، پہلے ہی بہت پریشانی ہے مجھے۔ باس وہ گولی تو میں نے لڑکی پر چلائی تھی، مگر پتہ نہیں کیسے وہ لڑکا اچانک سامنے آ گیا اور گولی اسے لگ گئی۔ اس کی حالت بہت خراب لگ رہی ہے باس، مجھے بچا لیں۔ وہ اب التجا کر رہا تھا۔ باس بولا کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ جانتے بھی ہو نا کہ وہ لڑکا کون تھا اس لڑکی کے ساتھ؟ ارے بے وقوف، وہ شاہ صاحب کا اکلوتا وارث نوین شاہ تھا۔ واٹ لگا دے گا وہ ہماری اگر اس کے بیٹے کو کچھ ہوا تو۔ بہت بڑی غلطی کر دی تو نے۔ وہ اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے بولا اس لڑکی کو مارنے کے پیسے دیے تھے شاہ صاحب نے، اپنے بیٹے کو مروانے کے نہیں۔ کم بخت، یہ کیا کر ڈالا تو نے؟ اب نکل جا یہاں سے، انڈر گراؤنڈ ہو جا ورنہ پولیس کے ہتھے چڑھ جائے گا، تو خود بھی مرے گا اور ساتھ میں مجھے بھی پھنسائے گا۔ دفع ہو جا اپنی گندی صورت لے کر یہاں سے، اور جب تک اس لڑکے کی طبیعت نہیں سنبھلتی واپس مت آنا۔ اگر وہ مر گیا نا تو ہم کہیں نہیں رہیں گے پھر۔ وہ نقاب پوش سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چل دیا اور وہ آدمی شاہ صاحب کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ شاہ صاحب اس وقت کتاب پڑھنے میں مصروف تھے۔ جب سکرین پر جگمگاتے نمبر پر نظر پڑی تو وہ مسکرا دیے۔ ہو گیا کام اس لڑکی کا، بڑی آئی تھی مجھ سے میرے بیٹے کو چھیننے والی، سمجھ رہی تھی کہ اتنی آسانی سے میرے بیٹے کو مجھ سے دور لے جائے گی، مگر وہ شاید بھول چکی تھی کہ میں کون ہوں۔ شہزیب شاہ ہوں میں، جس نے آج تک نہ کوئی بازی ہاری ہے اور نہ ہی ہارے گا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد سکرین پر شہلا بیگم کا نمبر جگمگانے لگا۔ ماں کا نمبر دیکھ کر انہوں نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ بہت افسوس ہے کہ مجھے اپنی بہو کی موت کا سن کر اماں جان۔ وہ خود سے ہی بات کرنے لگ گیا تھا۔ مگر افسوس اماں جان کہ اس کے مرنے تک بھی میں اسے اپنے بیٹے کی بیوی تسلیم نہیں کروں گا۔ کچھ دن کا رونا دھونا ہوگا اور پھر آہستہ آہستہ نوین اس لڑکی کو بھول جائے گا اور میرے پاس واپس آ جائے گا، اپنے ڈیڈ کے پاس۔ آج کی رات تو جشن کی رات ہے اور میری زندگی کا سب سے بڑا کانٹا نکل جائے گا۔ وہ اپنی ہی خوشی میں مگن تھے، اس بات سے انجان کہ جس بیٹے کو واپس لانے کے لیے وہ اتنے جتن کر رہے تھے، ان کا وہی بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، مگر جب یہ حرکت میں آتی ہے تو طوفان لاتی ہے۔ شاہ اپنی دولت کے نشے میں چور اپنے ہاتھوں اپنے ہی بیٹے کی خوشیاں اجاڑنا چاہتے تھے، مگر ان کی اپنی خوشیاں داؤ پر لگ چکی تھی، اور سب سے بڑا افسوس اس بات کا کہ ان کو احساس تک نہیں ہو سکا اپنی بربادی کا۔ شہلا بیگم ہاسپٹل پہنچی تو عریشہ ان سے لپک کر آنسو بہانے لگی۔ انہوں نے بمشکل عریشہ کو خود سے الگ کیا اور پانی پلایا اور پوچھا بیٹا یہ سب کیسے ہوا؟ وہ لڑکا تب سے وہیں تھا۔ وہ بولا میم میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب یہ لوگ کھانا کھا کر ریسٹورنٹ سے باہر نکلے تو اس آدمی نے ان پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں سر نے ہاتھا پائی کی اور اس نے گولی چلا دی۔ ہمیں سی سی ٹی وی روم سے جیسے ہی اطلاع ملی ہم لوگ جلدی سے باہر کی طرف دوڑے۔ بلڈ روکنے کی ہم نے کوشش کی مگر وہ بہت بہہ چکا تھا۔ جیسے ہی ایمبولینس آئی ان کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا۔ او بیٹا تھینک یو سو مچ، آپ سب نے بہت مدد کی میرے بچوں کی، اگر آپ لوگ وقت پر نہ پہنچتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ نو میم، شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، آپ بے فکر رہیں، جب تک آپ کے گھر سے کوئی مرد نہ آ جائے میں یہیں ہوں۔ وہ واپس عریشہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی عریشہ بیٹا حوصلہ رکھو، نوین ٹھیک ہو جائے گا جلدی انشاءاللہ۔ اگر تم ہمت ہار جاؤ گی تو مجھے کون سنبھالے گا؟ تم بیٹھو، میں ذرا گھر کال کر لوں۔ بیٹے کی اتنی خراب حالت ہے اور باپ کال ہی ریسیو نہیں کر رہا۔
وہ پھر سے اپنے بیٹے کا نمبر ڈائل کرنے لگی مگر انہوں نے کال ریسیو نہیں کی۔ پھر انہوں نے نوین کی ماما کا نمبر ڈائل کیا جو انہوں نے فوراً ریسیو کر لیا۔ اماں جان اس وقت کال کی آپ نے، سب خیریت ہے نا؟ خیریت ہے بیٹا، تم بتاؤ کہ آپ تو جاگ رہی ہو؟ جی اماں، پتہ نہیں کیوں نیند نہیں آ رہی، عجیب سی بے چینی لگی ہے مجھے، بہت دل گھبرا رہا ہے میرا۔ شہلا بیگم اس کی بات سن کر سانس بھر کر رہ گئی اور بولی، جب اولاد سکون میں نہ ہو تو ماں کو کیسے چین کی نیند آ سکتی ہے؟ کیا مطلب اماں جان، سب ٹھیک ہے نا؟ نہیں بیٹا، کچھ ٹھیک نہیں، ہمت سے میری بات سننا۔ نوین اس وقت ہاسپٹل میں ہے اور اس کی حالت بہت سیریس ہے۔ شہزیب کو میں کب سے کال کر رہی ہوں مگر وہ ریسیو نہیں کر رہا۔ یا اللہ، خیر نوین کو کیا ہوا اماں جان؟ وہ ہاسپٹل میں کیوں ہے؟ اسے گولی لگی ہے بیٹا اور خون بہت بہہ چکا ہے، میں خود بھی ہمت ہار رہی ہوں، تم لوگ جلدی سے ہاسپٹل آ جاؤ۔ مسز شاہ یہ بات سنتے ہی جلدی سے اسٹڈی روم کی طرف بھاگی اور بولی، شاہ صاحب ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا، ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ وہ ابھی تک کتاب پڑھنے میں مصروف تھے، ان کو اجلت میں آتے دیکھ کر چشمہ اتار کر سائڈ پر رکھا اور مسکرا دیے اور بولے، نہیں، میں ہرگز نہیں جاؤں گا اس لڑکی کی میت پر۔ وہ بنا سوچے سمجھے بول گئے۔ تو وہ بولی، کس لڑکی کی میت پر؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں شاہ صاحب؟ نوین ہاسپٹل میں ہے اور گولی لگی ہے ہمارے بیٹے کو۔ انہوں نے شاہ صاحب کی سماعتوں پر جیسے بم پھوڑا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہارا دماغ تو ٹھکانے پر ہے؟ میں سچ کہہ رہی ہوں شاہ صاحب، اماں جان کی کال آئی ہے اور وہ بھی ہاسپٹل میں ہیں۔ شاہ صاحب پر تو جیسے صدمہ طاری ہو گیا تھا یہ خبر سن کر، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے۔ اماں جان کب سے آپ کو فون کر رہی تھی مگر آپ کال ریسیو نہیں کر رہے تھے۔ فون کے نام پر انہوں نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا جس پر شہلا بیگم کی 20 کالز آئی ہوئی تھی۔ وہ جو خوشی میں عریشے کی بربادی سمجھ کر منا رہے تھے، دراصل وہ ان کی اپنی بربادی تھی۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف دوڑے اور ہاسپٹل پہنچے تو عریشے کو سامنے دیکھ کر سر چکرا رہ گیا۔ کہاں ہیں سب ڈاکٹرز؟ کہاں ہے نوین؟ وہ بے چینی سے آگے بڑھے۔ حوصلہ رکھو بیٹا، آپریٹ کے لیے لے کر گئے ہیں اسے، اس وقت نوین کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میں تو تڑپ رہی ہوں اپنے لخت جگر کی حالت دیکھ کر، پتہ نہیں کس غلطی کی سزا ملی ہے اس کو، شہلا بیگم آنسو بہاتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ شاہ صاحب جلدی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھے اور بولے، میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر، پیسوں کی فکر مت کرنا، جتنا مرضی ہو جائے اس پہ خرچ کرو مگر میرے بیٹے کی جان بچا لو۔ ڈاکٹر نے کہا، سر دیکھیے، زندگی موت تو اللہ کی مرضی ہے، ہم تو بس صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب نے عریشہ کو دیکھا تو غصے سے بولے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہاں، میرے بیٹے کی اس حالت کی ذمہ دار صرف تم ہو، نوین کی جگہ تمہیں ہونا چاہیے تھا، کاش کہ وہ گولی تمہیں لگ جاتی۔ کیا کہہ رہے تم شاہ زیب؟ اس میں عریشہ کی کیا غلطی ہے؟ یہ بیچاری تو بے قصور ہے، نوین کی حالت سے وہ خود بھی پریشان ہے، اور یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے، نوین کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ شہلا بیگم غصے سے بولی تو وہ چپ چاپ دور پڑے بینچ پر سر تھامے بیٹھ گئے۔ مسز شاہ بھی ان کے ساتھ چلی گئی اور بولی، یہ کیا کہا آپ نے ابھی کہ نوین کی جگہ عریشہ کو ہونا چاہیے تھا، اور میں اس لڑکی کی میت پر نہیں جاؤں گا؟ ان سب باتوں کا کیا مطلب سمجھوں میں؟ کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میرا مطلب یہی ہے شاہ صاحب کہ آپ نے عریشہ کو مارنے کی پلاننگ کی تھی نا، مگر وہ گولی عریشہ کے بجائے نوین کو لگ گئی، آپ نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو اس حال میں پہنچا دیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں ضرور غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہیں شاہ صاحب، کاش کہ یہ غلط فہمی ہوتی، مگر یہ غلط فہمی نہیں، یہ سچ ہے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ایک بار نوین کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو میں اسی کے ساتھ رہوں گی، اس کے گھر میں، میں اب اپنے بیٹے سے مزید دور نہیں رہ سکتی۔ وہ آنسو بہاتی ہوئی عریشہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر آئے اور بولے، ہمیں بلڈ کی فوری ضرورت ہے، او پازیٹیو آپ کے پیشنٹ کا بلڈ گروپ ہے، آپ جلدی سے ارینج کریں۔ شاہ صاحب پریشانی سے بولے، او پازیٹیو ہم میں سے تو کسی کا نہیں۔ اتنے میں عریشہ فوراً کھڑی ہوئی، میرا ہے او پازیٹیو، میں آ چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ میڈم دیکھ لیں، آپ تو پہلے سے ہی کافی کمزور لگ رہی ہیں مجھے۔ نہیں نہیں، آپ میری فکر مت کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، بس نوین کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، چاہے میرے خون کا آخری قطرہ تک انہیں لگ جائے۔ شاہ صاحب پھر سے بول پڑے، نہیں، ہرگز نہیں، تم میرے بیٹے کو خون نہیں دو گی، میں ایک نوکرانی کا احسان نہیں لینا چاہتا۔ بس کریے آپ۔ عریشہ غصے سے ان کی طرف پلٹی اور بولی،
میرے صبر کا مزید امتحان مت لیں آپ. نوین میرے شوہر ہیں اور میرا فرض ہے کہ میں آخری سانس تک ان کی خدمت کروں. اور آپ میاں بیوی کے درمیان آنے کی کوشش مت کیجیے گا ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ آپ میرے شوہر کے باپ ہیں. شاہ صاحب عریشے کے جواب پر ہکا بکا رہ گئے. وہ نرس کو ساتھ لیے وہاں سے چل دی. اماں جان، دیکھا آپ نے کتنی زبان دراز ہے یہ لڑکی، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اسے قبول کر لوں. شاہ صاحب نے شہلا بیگم سے کہا تو وہ بولی، تو اس نے کچھ غلط بھی تو نہیں کہا. اس کا بھی حق ہے نوین پر، اور وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے اسی کے لیے تو کر رہی ہے. تم ذرا نفرت کی پٹی اپنی آنکھوں سے اتار کر دیکھو تو تمہیں نظر آئے کہ اس کی نوین کے لیے کتنی محبت ہے. خود ہی سوچو کہ اس وقت خون کا انتظام کہاں سے ہوتا. بس بھی کر دو شاہ زیب، خدا کا واسطہ ہے تمہیں. معاف کر دے اپنے بیٹے کو اور اپنی بہو کو بھی. یہ وقت دعا کرنے کا ہے جبکہ تم پرانے اختلافات لیے بیٹھے ہو. وہ چپ چاپ اپنی سیٹ پر چلے گئے اور خون کے لیے مختلف کالز کرنے لگے، مگر کسی نے بھی کال ریسیو نہ کی. صبح فجر کی اذان کی آواز سنائی تھی تو نماز پڑھنے چل دیے اور رو رو کر بیٹے کی سلامتی کی دعائیں مانگی. جب واپس آئے تو آپریشن کے کامیاب ہونے کی انہیں خبر ملی. ڈاکٹر نے کہا کہ شکر ہے خدا کا کہ گولی ان کے دل پر نہیں لگی، ورنہ آپ کے بیٹے کا بچنا مشکل تھا. کچھ دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا، مگر ابھی 2 دن تک ان کو ایمرجنسی میں ہی رکھا جائے گا. جیسے ہی طبیعت سنبھل جائے گی تو وہ دوسرے وارڈ میں شفٹ کر دیے جائیں گے. شہلا بیگم نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب عریشے کیسی ہے؟ جی وہ بھی ٹھیک ہے، گلوکوز لگایا ہے اسے. وہ بہت کمزور ہو چکی ہے، لیکن ہے بہت بہادر لڑکی. اگر بلڈ ارینجمنٹ میں ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو ہم پھر کچھ بھی نہ کر پاتے. اس لڑکی نے بہت ہمت دکھائی ہے، ورنہ موسٹلی تو گرلز بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتی. ناؤ پلیز ایکسکیوز می. ڈاکٹر یہ کہہ کر ایمرجنسی وارڈ کی طرف بڑھ گئے تو شہلا بیگم نے کہا، دیکھا تم نے، اس لڑکی نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بھی تمہارے بیٹے کی جان بچائی ہے، لیکن تم پھر بھی اسی کو غلط سمجھتے ہو. بس کر دو بیٹا، اب ختم کر دو یہ نفرت. چند گھنٹوں کے بعد نوین کو ہوش آیا تو سب سے پہلے شہلا بیگم اس سے ملنے گئی، پھر مسز شاہ اور پھر لائبہ. شاہ صاحب نے راہم کو کال کر کے بتایا تو وہ لائبہ کو ساتھ لے آیا تھا اور باقی سب کو بھی. سبھی کا رو رو کر برا حال تھا. نوین کو اس حالت میں دیکھ کر سبھی صدمے تھے. شاہ صاحب ہمت نہیں کر پا رہے تھے نوین کا سامنا کرنے کی. عریشہ ان کے پاس آئی اور بولی، انکل آئی ایم ریئلی سوری، میں کچھ زیادہ ہی بول گئی. مجھے نوین کے لیے جو ٹھیک لگا میں نے صرف وہی کیا. آپ پلیز ان کو معاف کر دیں. انہوں نے مجھ سے نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا. وہ تو حالات ہی کچھ ایسے ہوئے کہ ہمیں زبردستی یہ نکاح کرنا پڑا. میں نوین سے بہت بار کہہ چکی ہوں کہ مجھے واپس اپنے گھر چھوڑ دیں، مگر وہ مانتے ہی نہیں. لیکن انکل آپ فکر مت کریں، میں بس چند دن مزید ہوں یہاں. جیسے ہی ان کی طبیعت بہتر ہوگی میں ان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی. میں نے سارا انتظام کر لیا ہے، بس آپ نوین کو معاف کر دیں. جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا. وہ یہ کہہ کر شاہ صاحب کو حیران و پریشان چھوڑے وہاں سے چل دی. آخرکار وہ بھی ہمت کرتے ہوئے نوین سے ملنے چل دیے تھے. نوین پٹیوں میں جکڑا آنکھیں بند کیے لیٹا تھا. شاہ صاحب آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے بیٹے کی طرف بڑھے. اپنے لختے جگر کو اس حال میں دیکھنا ان کے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھا. وہ آگے بڑھے اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا. نوین نے جب آنکھیں کھولی تو باپ کو سامنے دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس کی آنکھیں خوشی سے بھیگنے لگی. ڈیڈ آپ؟ اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ سکا. بیٹا تم لیٹے رہو آرام سے. پھر انہوں نے نوین کے ماتھے پر پیار کیا اور اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا لیا اور بولے، آئی ایم سوری بیٹا، تمہیں خود سے دور کیا اور بہت بڑی غلطی کی ہوگی مجھ سے. نو ڈیڈ، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے آپ سے، مگر میں مجبور تھا ڈیڈ کہ میں عریشے کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، کیونکہ میرے سوا اس کا کوئی نہیں اس دنیا میں. اگر میں بھی اسے چھوڑ دیتا تو وہ کہاں جاتی. عریشے کے ذکر پر شاہ صاحب کے دل میں عجیب سی جلن ہوئی کہ ان کے بیٹے کو اس حال میں بھی بس اسی کی فکر ہے. وہ بولے، چھوڑے ان سب باتوں کو بیٹا، ابھی تمہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہاں، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا. مجھے بس تمہاری خوشی عزیز ہے اور کچھ نہیں چاہیے، اور تم دونوں کا رشتہ بھی مجھے منظور ہے. ریئلی ڈیڈ؟ یہ سن کر نوین کے چہرے سے خوشی جھلکنے لگی تھی. انہوں نے کہا، ہاں بیٹا. وہ سر ہلا کر مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے. باہر جاتے ہی ان کے چہرے کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو چکی تھی، کیونکہ ان کے دماغ میں کچھ الگ ہی کھیل چل رہا تھا.
وہ کھیل کہ جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کیونکہ عریشے خود ہی ان کے راستے سے ہٹنے والی تھی تو انہیں اب کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری جانب عریشے کے سارے کپڑے خراب ہو چکے تھے نوین کے خون کی وجہ سے۔ اس نے افشاں کو کال کی اور گھر سے اپنا ڈریس منگوایا اور چینج کرنے کے بعد نوین سے ملنے گئی۔ اسے کمرے میں آتے دیکھ کر نوین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ عریشے بس چپ چاپ اس کے پاس جا کر رکی اور بہت کوشش کے باوجود بھی آنکھوں سے بہتے آنسو نہ روک سکی۔ نوین نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، عریشے ڈونٹ وری، میں بالکل ٹھیک ہوں، رونا بند کر دو پلیز، تم جانتی ہو نا کہ میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بھی آنسو پہنچ کر مسکرا دی۔ نوین نے کہا، یہیں رہو میرے پاس، کہیں مت جانا، کیونکہ جب تک تم میرے ساتھ ہوتی ہو تو یہ دھڑکن چلتی رہتی ہے، لیکن جب تم پاس نہیں ہوتی تو یہ بے قرار ہو جاتی ہے۔ نوین، آپ کو کیا ضرورت تھی اس چور پر ہاتھ اٹھانے کی؟ نہ آپ اسے مارتے اور نہ یہ سب ہوتا۔ کیسے نہ ہاتھ اٹھاتا اس پر؟ اس کی ہمت کیسی ہوئی تمہیں چھونے کی؟ میں اس کی جان لے لیتا اگر بے بس نہ ہوتا تو۔ نوین، کبھی کبھی تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے آپ سے کہیں آپ کی یہ جنونی محبت کسی کی جان ہی نہ لے لے۔ اس کی بات پر نوین مسکرا دیا اور اس کا چہرہ اپنے قریب لے گیا اور اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ دیے۔ بس میری جان، ایسی ہی ہے میری محبت، شکر ہے کہ تمہیں یقین تو آ گیا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ بالکل نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، میرے پاس ہی رہو۔ ٹھیک ہے، میں کہیں نہیں جا رہی، بس 5 منٹ میں واپس آتی ہوں۔ پھر اس شام تک نوین کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ عریشہ نے ہاسپٹل جانا بند کر دیا اور پورا وقت نوین کے ساتھ رہی، اس کا اچھی طرح خیال رکھا اور ہر طرح سے اس کی کیئر کی، کھانے سے لے کر کپڑوں تک ہر چیز کا اس نے خیال رکھا۔ 1 مہینے بعد اس کا زخم کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا اور ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کر دیا تو شاہ صاحب اسے لیے گھر آ گئے۔ نوین کو دوبارہ اپنے گھر میں دیکھ کر سبھی خوش تھے۔ عریشہ بھی بہت خوش تھی، مگر اب وہ یہاں سے جانے کی تیاریوں میں تھی۔ نوین اب اپنے گھر میں تھا، اپنی فیملی کے ساتھ، اب وہ پرسکون ہو کر یہاں سے جا سکتی تھی۔ وہ ابھی بھی نوین کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ بولی، نوین آپ پلیز آرام کر لیں، آپ کی طبیعت ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی۔ عریشہ چونکہ آج رات ہی یہاں سے جانے کا سوچ چکی تھی، وہ اس کو سلانے کی کوشش کرنے لگی تو وہ بولا، نہیں اب میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تم آرام کرو کیونکہ تم بہت تھک چکی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ کر اٹھ کر صوفے کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ نوین نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، نہیں تم میرے پاس یہیں لیٹو۔ عریشہ اس سے جتنا دور جانا چاہ رہی تھی وہ اتنا ہی اسے قریب لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں میں وہاں ٹھیک ہوں۔ عریشہ نے وہاں سے اٹھ کر جانے کی کوشش کی، مگر نوین نے اس کی ایک نہ سنی اور کمرے کی لائٹ بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ بھی چپ چاپ دوسری طرف لیٹ گئی۔ پھر نوین نے اسے پکارا، عریشہ میرے پاس آ جاؤ پلیز۔ عریشہ نے اپنا سر اس کے بازو پر رکھا تو اس نے اپنا چہرہ عریشہ کی طرف موڑ لیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ عریشہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تم سے، یا پھر یوں کہہ لو کہ اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس رات جب میں نے تمہیں تھپڑ مارا تھا بچپن میں، جب میری سالگرہ تھی، اس رات تمہاری آنکھوں سے بہتے آنسو مجھے اب تک یاد ہیں، یا پھر یوں کہہ لو کہ میں وہ بھلا ہی نہیں سکا۔ بچپن سے لے کر ہر رات میں اس کرب سے گزرتا تھا، وہ کرب جس سے تم گزری تھی۔ تمہارے وہ آنسو مجھے ساری رات سونے نہیں دیتے تھے۔ یہ پچھتاوا تھا اس رات کا جو ہر رات تھوڑا تھوڑا بڑھتا چلا گیا۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا اور پچھتاوے کی آگ میں جھلسنا میری عادت بن چکی تھی، یہاں تک کہ مجھے سلیپنگ ٹیبلٹس کا سہارا لینا پڑتا۔ مجھے عجیب عجیب سے خواب آتے جس میں ایک لڑکی ہوتی، میں اس کے پاس پہنچنے کی جتنی بھی کوشش کرتا وہ مجھ سے اتنی ہی دور چلی جاتی۔ سفید کپڑے پہنے گہرے صحرا میں وہ ایسے گم ہو جاتی جیسے چاند چھپا ہو بادل میں۔ میں اس کی تلاش میں مارا پھرتا مگر وہ مجھے نہیں ملتی تھی۔ ہاں ایک اور بات کہ اس کا چہرہ بہت دھندلا سا رہتا تھا اور میں کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ اور پھر تم آئی میری زندگی میں ابیرہ بن کر، اور آہستہ آہستہ وہ خواب آنا بھی بند ہو گئے۔ مجھے نہیں پتا کہ کب اور کیسے مجھے تم سے محبت ہوگی، اور پتہ نہیں کیوں میرا دل تمہاری جانب کھنچتا چلا گیا۔ یہ کیسا احساس تھا مجھے خود سمجھ نہیں آتا تھا۔ پھر جب تم ہاسپٹل میں تھی اور تم نے طلحہ کا پروپوزل ایکسیپٹ کیا تو مجھے لگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔
میں نے فوراً ڈیڈی سے شادی کے لیے ہاں کہہ دی اور میری انگیجمنٹ میری کزن الینا سے ہوگی، مگر اس رات میرے سامنے ایک نیا راز کھلا۔ اس رات اگر لائبہ مجھے یہ نہ بتاتی کہ تم ابیرہ نہیں عریشے ہو تو شاید ہم ساتھ نہ ہوتے آج۔ میں وہاں تم سے معافی مانگنے آیا تھا اپنی اس غلطی پر جس کا پچھتاوا مجھے آج بھی ہے۔ اگر تم مجھے معاف کر دیتی تو تم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا، مگر قدرت کو تو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمارا وہی نکاح ہو گیا۔ تم مجھ سے بہت بدگمان ہو چکی تھی اور یہ سمجھ رہی تھی کہ میں نے یہ سب کچھ پلان کیا ہے، مگر میں تمہارے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اگر اس دن میں تم سے نکاح نہ کرتا تو ہم دونوں کو پولیس کے حوالے کر دیا جاتا اور تمہاری فیملی کو گھر سے بے دخل کر دیا جاتا۔ خود ہی سوچو کہ کیا بنتا ان سب کا۔ میں نے جو کچھ بھی اس دن کیا صرف تمہاری خاطر کیا۔ تم ہی بتاؤ اگر میں ایسا نہ کرتا تو کیا ہو سکتا تھا۔ تم مجھ سے بدگمان تھی اس لیے چھوڑنے کی باتیں کرتی تھی، مگر میں کسی بھی حال میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ عریشی بولی، آئی ایم سوری نوین۔ عریشی کی بھیگی سی آواز نوین کے کانوں میں پڑی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے اور سر کو نفی میں ہلایا اور بولا، تمہیں سوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہیں نوین، میں نے آپ پر یقین نہیں کیا، میں غلط تھی۔ آپ کی محبت پر مجھے اسی دن یقین آ گیا تھا جب آپ نے سب کچھ چھوڑ کر صرف مجھے چنا۔ میری خاطر آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، پرواہ کی تو صرف میری۔ اچھا عریشے، اب چھوڑو یہ باتیں، رونا دھونا بند کرو اور سو جاؤ کیونکہ میں تمہارے آنسو افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پر عریشے مسکرا دی اور اس کے سینے میں سر چھپائے ان لمحوں کو محسوس کرنے لگی کیونکہ یہی لمحے اس سے زندگی گزارنے میں سہارا دینے والے تھے۔ آج وہ یہاں سے جانے والی تھی کہیں بہت دور۔ مگر اسی رات نوین نے پھر سے وہی خواب دیکھا، پھر سے وہی صحرا، وہی لڑکی، وہی سب کچھ۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس لڑکی کی طرف بڑھا اور ابھی اس سے چند قدم دور تھا کہ اس کے چہرے کی دھندلاہٹ ختم ہوتی چلی گئی اور نوین اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ اس کے پاس پہنچتا وہ مسکراتے ہوئے غائب ہوگی اور نوین چلاتے ہوئے اٹھ بیٹھا، نہیں عریشے، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اس کے خواب میں آنے والی وہ لڑکی عریشے ہی تھی۔ نوین نے گھبرا کر لائٹ آن کی تو عریشے بیڈ پر نہیں تھی۔ واش روم، اسٹڈی روم، پورے گھر میں اس نے دیکھ لیا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ صبح کی ہلکی ہلکی سی روشنی ہر طرف پھیل رہی تھی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ شاہ صاحب کی گرجدار آواز پر عریشے کے گیٹ کی طرف بڑھتے قدم رک گئے۔ وہ واپس پلٹی تو سامنے ہی نوین کے بابا کھڑے تھے۔ وہ بولی، انکل، میں نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا وہی پورا کرنے جا رہی ہوں۔ میں نوین کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ اب آپ سب ان کے ساتھ ہیں تو فکر کی کوئی بات نہیں، آپ جیسے چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ شاہ صاحب دونوں بازو سینے پر فولڈ کیے عریشے کے بات سننے لگے اور بولے، اچھا اگر میں کہوں کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتی تو؟ عریشے حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ سوری انکل، میں سمجھے نہیں۔ جی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، یہیں رہو گی تم اسی گھر میں میری بیٹی بن کر۔ ان کی بات سن کر عریشے کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ شاہ صاحب کے منہ سے لفظ بیٹی سن کر اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے عریشے کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا دیے اور بولے، کیا تم مجھے ڈیڈ کہنا پسند کرو گی؟ آئی ایم سوری بیٹا، کیونکہ میں نے بہت برا سلوک کیا تمہارے ساتھ، مگر تم نے اپنے اچھے اخلاق سے اپنی اچھی تربیت کا ثبوت دیا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا بیٹا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے بولنے لگے تو عریشے نے سر نفی میں ہلایا اور بولی، نوین کے لیے تمہاری فکر اور اس کی آنکھوں میں تمہاری محبت دیکھ کر مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا ہے بیٹا، اور میں نہیں چاہتا کہ پھر سے میں اپنے بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھوں۔ اب میں تم دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ نوین کی طبیعت پوری طرح ٹھیک ہو جائے تو پھر دھوم دھام سے تم دونوں کی شادی کا فنکشن ارینج کروں گا۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ دوسری جانب نوین جیسے ہی باہر آیا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ شاہ صاحب عریشے کے سر پر ہاتھ رکھے مسکرا رہے تھے۔ نوین کو آتے دیکھا تو اور بھی مسکرا دیے اور بولے، گڈ مارننگ بیٹا۔ ڈیڈ گڈ مارننگ۔ عریشے تم صبح کہاں جا رہی تھی؟ عریشے کے ہاتھ میں اس نے بیگ دیکھا تو حیرانگی سے بولا۔ وہ بولی، میں دراصل فلیٹ پر جا رہی تھی، اپنے کچھ چیزیں لانی تھی۔ اچھا تم مجھ سے کہہ دیتی یار، میں تو پریشان ہو گیا تھا تمہیں کمرے میں نہ دیکھ کر۔
ہاں عریشے بیٹا، نوین صحیح تو کہہ رہا ہے، تم اس سے ساتھ لے کر جانا، اکیلے جانا ٹھیک نہیں، اور ہاں گاڑی لے جانا کہیں بھی جانا ہو۔ یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے، جیسے دل چاہے استعمال کرو، بلکہ اب تم ڈرائیونگ بھی سیکھ لو، کام آئے گی تمہارے۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے نوین کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے اندر چلے گئے۔ شاہ صاحب کے عریشے کے ساتھ والے رویے پر نوین حیران رہ گیا اور ناراضگی سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ عریشے بھی اس کے ساتھ چل دی۔ ڈاکٹر نوین میری بات تو سنیں۔ وہ اب بھی اسے ڈاکٹر نوین کہہ کر ہی مخاطب کرتی تھی۔ نوین ناراضگی سے بیڈ پر بیٹھ گیا تو وہ بولی آئی ایم سوری، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ نوین وہاں سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا رکا تو عریشے مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور اس کے سر اس کے سینے پر رکھ کر آنسو بہانے لگی۔ اور بس یہی تھی کمزوری نوین کی۔ اس نے عریشے کے گرد اپنے بازو پھیلا دیے اور بولا پتہ ہے نا میں کتنا ڈر گیا تھا، ایسے لگا جیسے تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو، اور خواب میں بھی تم مجھے چھوڑ کر پھر سے چلی گئی تھی۔ عریشے ہمیشہ میرے ساتھ رہنا، میری پرچھائی بن کر، میں تو خواب میں بھی تمہاری دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر نوین میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، اور غریبی ہو یا امیری اپنا اپنا نصیب ہوتی ہے، مگر کسی امیر کو یہ حق نہیں کہ غریب کی غربت کا مذاق بنائے، کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، کیونکہ اس رب کا فرمان ہے کہ ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اور میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے۔ کون کس کی قسمت میں کب کیسے لکھا جائے یہ اللہ ہی جانتا ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے فیصلوں سے انکار کرنے والے؟ آپ اگر غریب ہیں یا امیر، ہر حال میں خدا کا شکر ادا کریں، انشاءاللہ خدا اس سے بھی زیادہ نوازے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔